میں لوگوں کو بغاوت پر اکسا رہا ہوں تو یہ بات ٹھیک ہے. یہ بغاوت پاکستان کے دستور ہم سے تقاضا کرتا ہے. سینیٹر مشتاق فلسطین کی بات کر رہے ہیں, پوری جماعت آپ کا ساتھ نہیں دے رہی, کچھ سینس بن نہیں رہا نا. میری ٹرولنگ ہو رہی ہے. جماعت کے فیصلے کوئی شورا نہیں کرتی, امیر کرتے ہیں. اگر جماعت چھوڑ دیں تو جیسے آپ نے اسلام بھی چھوڑ دیا اور انسانیت کے دائرے سے بھی نکل گئے. یہ ایک فاشسٹ اپروچ ہے. آپ نے نکل کے کہا کہ اڈیالہ سے لے کر اسرائیل کے جیلوں تک ہم مزاحمت جاری رکھیں گے. شعر کا مطلب شاعر کے پیٹ میں ہو جائے. مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا دنیا تو خوشی منا رہی ہے کہ غزہ کے اندر امن ہو رہا ہے, اتحاد پسند شر پسند لوگ ابھی بھی احتجاج کی بات کر رہے ہیں. ماڈریٹ وہ ہے جو آپ سے پوچھ کے بولے جو ایکسیپٹیبل ہو ویسٹ کے لیے. اسپین کے وزیر اعظم کہتے ہیں پیس ڈیل ہے, یہ تو ایک چھوٹا سا قدم تھا, اصل ہدف جینوسائیڈ کے مرتکبین کو کیفر کردار تک پہنچانا اور فریڈم آف پیلسٹائن. یہ کسی مسلم ملک کے سربراہ نے نہیں کہا, یہ ہے مزاحمت. یہاں مزاحمت نہیں ہو رہا, یہاں سرگرمیاں ہو رہی ہے. آج ریاست تیزی کے ساتھ اسرائیل کے ڈائریکشن میں جا رہا ہے. نوجوان نسل کو ورگلا رہے ہیں, وہ پڑھتے لکھتے نہیں ہے. پرویز ہود بوائے جیسے بڑے سائنسدان نہیں بنتے, وہ ان مذہبی چکروں میں لگ کے اپنا فیوچر تباہ کر دیتے ہیں. گریٹا 22 سال کی بچی کہتی ہے اگر میں 100 کلو آٹا غزہ پہنچاؤں, اس جدوجہد میں میری جان چلی جائے, میں سمجھوں گی کہ ٹھکانے لگے. آپ نہیں اٹھیں گے, اللہ کچھ اور کو اٹھا لے. ایسی بات بتائیں جو آپ نے کہیں نہیں بتائی. ایسا ہوا کہ جب ہم سیل میں بند ہو گئے, سینیٹور وہ مجھے آواز دیتے تھے, اس کا مطلب یہ تھا زور سے وہ لفظ بولو, تو میں یہاں سے وہ لفظ بول لیتا تھا آخر میں نتنیاہو. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ بہت بڑی گالی ہے نتنیاہو کے لیے. السلام علیکم. وہ ایک مصرع میں نے پڑھا کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. سینیٹر مشتاق صاحب کراچی میں موجود ہیں, اور جتنے بھی یہاں کے جو پوڈ کاسٹ کرنے والے اسٹوڈیوز ہیں وہاں پر ایک ہی نام گونج رہا ہے, سینیٹر مشتاق احمد صاحب کا. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت عنایت فرمایا. گو کہ ہمارا نمبر آپ نے بہت شروع میں رکھا تھا, اس کے لیے ہم بہت ممنون ہیں, لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ہم شروع میں آپ سے پوڈ کاسٹ نہیں کر سکے. آج آپ کراچی سے انشاءاللہ رخصت ہو جائیں گے تو میرے خیال سے آخری پوڈ کاسٹ ہمارا ہے. میں نے آپ کے کچھ پوڈ کاسٹ اب دیکھ لیے جو آپ نے رفتار میں بھی گفتگو کی, شعور میڈیا نیٹ ورک کے پاس, تو بہت سی باتیں تو یقیناً ایسی ہیں کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ دیکھ چکے ہیں, اور جو اسلام آباد سے بھی کچھ آپ کے پوڈ کاسٹ نشر ہوئے آپ کے سفر کے حوالے سے, جیل میں جو صعوبتیں آپ نے برداشت کی, وہ سب ہم لمحہ بلمحہ فالو کرتے رہے. میں آج کی گفتگو کو تھوڑا سا مختلف بنانے کے لیے, جہاں پر میرے جذبات تو یہ ہیں کہ ماشاءاللہ سے آپ ہمارے اس وقت متفقہ ہیرو ہیں, اور میں جیسے بھی عرض کر رہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جو جتنا سادہ مسلمان ہے وہ اتنا زیادہ آپ کو پسند کرتا ہے, اور جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی فکری بیگیج یا کوئی نہ کوئی مسئلہ لگا ہوا ہے نا, تو وہ پھر اس کے اندر دماغ میں سوالات پیدا ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ایسا کیوں ہوا ویسا کیوں ہوا. تو میں آج جو نا ایک مقدمہ آپ کے خلاف ہی پیش کروں گا آپ کے سامنے, کہ جو میں نے سوشل میڈیا کے کامنٹ سے لوگوں سے سوالات کی صورت میں جمع کیا ہے. تو سب سے پہلا تو الزام جو آپ پر یہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ جو سارا سفر تھا فلسطین جانے کا اور جیل میں بند ہونے کا, کیونکہ ماشاءاللہ آپ بڑے مضبوط آدمی ہیں, پہاڑوں پہ بھی چڑھتے ہیں اور ٹریل بھی آپ کی ہم اسلام آباد میں دیکھتے رہتے ہیں, تو یہ آپ نے اس لیے کیا کہ آپ کو ایک لائم لائٹ ملے اور آپ ایک گلوبل لیڈر کے سامنے, دنیا کے سامنے آ جائیں. اس کے علاوہ اس سفر کا کوئی اور خاص مقصد تھا نہیں. بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ خیر رجب بھائی. آپ نے ہمیشہ محبت کا اور اخلاص کا ایک مظاہرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے, اور اس جو کہ حق اور سچ کی ایک نشرگاہ ہے اس کو آباد رکھے. دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ غزہ اتنا بڑا ہیومن ٹریجڈی ہے, اور انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 2 سال سے زائد عرصے سے لائیو اسٹریمنگ جینوسائیڈ. اور علاقہ کتنا ہے, 43 کلومیٹر لمبا اور ایوریج 10 کلومیٹر چوڑا, 2.4 ملین. پوری دنیا کی کفر سامراج اور طاغوت اس کے خلاف متحد. جدید ترین ہتھیار 10 ایٹم بموں کے برابر بارود وہ برسایا کہ پوری مسلم دنیا خاموش رہ کے کمپلیسٹ ہے, شریک کار ہے, سہولت کار ہے. وہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں, لگے ہوئے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ اتنا بڑا ٹریجڈی ہے, اتنا بڑا المیہ ہے, اتنا بڑا درد ہے, اتنا عظیم دکھ ہے کہ ریاکاری کے لیے ہی صحیح, لیکن کچھ کرو, لیکن کچھ کرو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاکاری اور نمود و نمائش اور شہرت, بعض لوگ کہتے ہیں نا, وہ منور حسن صاحب کی اکثر جو ایک کال ہے جو آپ میرے کامنٹ باکس میں دیکھیں تو بڑے پیمانے پر آپ کو ملے گی, شہرت ہو لیکن شہرت کی چاٹ نہ لگے. گویا شہرت کی چاٹ لگ چکی ہے. اور مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ایک کال ہے کہ جہاں سے نمود و نمائش شروع ہو جاتی ہے خلوص رخصت ہو جاتا ہے. تو یہ آپ میرے کامنٹ باکس میں بڑے پیمانے پر جو ہیں وہ دیکھیں گے. تو میں یعنی گویا نمود و نمائش آ گئی ہے,
اور شہرت کی چاٹ لگ چکی ہے. تو یہ جو فیصلے ہیں یہ تو نیتوں کے ہیں, یہ تو دلوں کا حال ہے, یہ تو اللہ نے اپنے اختیار میں رکھے ہوئے, اور اس کے بید اور اس کے راز تو حشر کے دن کھولے جائیں گے. یہ انسانوں کو, اور ان انسانوں کو جو اپنے آپ کو اسلامی کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو انقلابی کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو صالحین کا گروہ کہتے ہیں, ان کے پاس یہ اختیار کہ وہ نیتوں کو ٹٹولیں اور دلوں کے بید جو ہیں وہ جانیں, ان کے پاس یہ کیسے آ گیا؟ تو پھر یہ درست نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں لوگوں سے کہ یہ اتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ کرو کچھ, اور نمود نمائش کے لیے ہو, ریاکاری کے لیے ہو, شہرت کے لیے ہو, لیکن غزہ کی بات کرو, غزہ کی غلغلہ کرو, غزہ کی آواز اٹھاؤ. تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, آپ نمود نمائش کے لیے آپ کے اوپر تقریباً قتل, اقدام قتل, چوری, ڈاکہ, دہشت گردی, اینٹی اسٹیٹ, یہ مقدمات, پھر آپ کی اہلیہ, آپ کے بچوں, آپ کے قریب ترین ساتھیوں, ان کو جیلوں میں بند کرنا بار بار, پھر آپ کے ساتھیوں کو اس انداز سے قتل کرنا کہ آپ خود ان کے ٹکڑے اٹھائیں, ابھی تک ان کو انصاف نہ ملے. پھر غزہ کا سفر, یقین کریں ابھی اس دن مجھے 2 دن پہلے یہاں کراچی میں ایک حاضر سروس نیوی کا کیپٹن ملا. تو جب میں نے ان کو بتایا کہ 12 میٹر کی کشتی میں ہم نے 2500 کلومیٹر کا سفر میڈیٹرینین پورے کراس کر کے کیا ہے, تو کہتے ہیں یہ خودکش مہم تھا, یہ ناقابل یقین ہے. ہمیں خود پتہ نہیں تھا کہ کشتی کیا ہوتی ہے, سمندر کا سفر کیا ہوتا ہے, اس کے لیے کس طرح کی کشتی, کس طرح کا جہاز ہونا چاہیے. تو یہ اللہ نے کروایا. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں, فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت مبارکہ میں آتا ہے کہ ان کا سر جھکا ہوا تھا اور اونٹ کی کوہان سے لگ رہا تھا ان کا سر مبارک, اور اس وقت ان کے زبان مبارک پہ الفاظ جو تھے اس کا ایک حصہ یہ تھا, وَحَزَمَ الْأَحْزَابُ وَحْدَهُ, کہ اللہ نے اکیلے سارے لشکروں کو شکست دی. اللہ نے ہم سے یہ کروایا. توفیق دینے والا اللہ ہے, وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ, اللہ ہی کی طرف سے توفیق ہے. تو اللہ نے یہ توفیق دی ہے, اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں تو ان کو خود اپنا کردار بھی سامنے رکھنا چاہیے. انہوں نے کیا غزہ کے لیے, کتنی جدوجہد کی, کتنا وہ کیا, اور بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے اوپر تنقید کریں, ہمیں خود اپنے حصے کی شمع جلانے کے لیے آگے آنا چاہیے. یہ زیادہ بہتر اور زیادہ مفید اور زیادہ مثبت کام ہوگا. لیکن سیٹ صاحب, نظر یہ آتا ہے کہ اب شمع جلانے کے لیے آپ کو ریاست کی اجازت چاہیے. مثلاً آپ جب ڈی چوک پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو نہیں بیٹھنے دیا جاتا, آپ کی اہلیہ کے ساتھ, چھوٹے بچوں کے ساتھ گرفتار کیا جاتا ہے, اور وہ بہت ہی ہتک آمیز سلوک, وہ جو ایک پولیس والا آپ کو انگلی دکھا رہا تھا, وہ بڑی وائرل ہوئی بعد میں کہ اس نے کہا کہ غزہ کیوں نہیں چلے جاتے, تو آپ نے کہا میں جا کے دکھا دیتا ہوں. لیکن اب ہم جس ریاست کے اندر موجود ہیں یہاں تو ہمیں لگتا ہے کہ اگر فلسطین کی بات آپ کو کرنی ہے تو پہلے آپ کو اچھے بچے بننے کا ثبوت دینا پڑے گا. جیسا کہ آج یہ ڈان کی اخبار کی پہلے پیج کی خبر ہے کہ جو TLP سے 300 مساجد پہلے اوقاف کو دینے کی بات کی تھی پنجاب حکومت نے, وہ اب مفتی منیب الرحمان صاحب کے زیر اثر جو ہے وہ چلیں گی. تو ڈان نے ہیڈ لائن لگائی ہے ماڈریٹ کلیرکس کی, کہ جو اعتدال پسند علماء ہیں, اعتدال پسند لوگ ہیں, اعتدال پسند لوگ جو اچھے بچے معاشرے کے اندر ہیں, وہ بات کریں فلسطین کی, اتنی بات کریں جتنی ریاست اجازت دے رہی ہے. تو آپ لوگ اچھے بچے بننے کا ثبوت کیوں نہیں دے دیتے پھر؟ یہ بات آپ نے جو کی ہے واقعی بہت تشویشناک ہے, اور یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سافٹ اسٹیٹ سے ہاٹ اسٹیٹ کی طرف آ رہے ہیں. یہ سافٹ اسٹیٹ سے ہاٹ اسٹیٹ نہیں ہے, یہ آپ سافٹ اسٹیٹ سے خونی اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں, سافٹ اسٹیٹ سے آپ قاتل اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ بہت تشویشناک بات ہے. یعنی شاہد حقان عباسی جیسا بندہ جو سابق وزیر اعظم ہے, وہ نیشنل میڈیا پر اگر یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ شہید ہوئے ہیں, بڑے پیمانے پر شہید ہوئے ہیں, ان کی لاشیں نہیں دی جا رہی, ان کے جنازوں کی کوریج کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے, رات کے اندھیرے میں ان کے جنازے پڑھانے کی حکم دیا جاتا ہے, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس ہاٹ اسٹیٹ کا ہمیں کہا جا رہا ہے اس کی نوعیت کیا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ فلسطین کی بات, آپ قرارداد تو پاس کرتے ہیں پارلیمنٹ سے, آپ بیان تو تقریر تو پارلیمنٹ میں کر لیتے ہیں, لیکن جہاں فلسطین کے لیے کوئی عملی اقدام کی بات آتی ہے کسی بھی انٹرنیشنل فورا کے اوپر, آپ اس وقت سگنل امریکہ اور نتنیاہو کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں.
آپ شمع جنیجو کا واقعہ اٹھا کے دیکھ لیجیے. میں نے اسحاق ڈار جب میں واپس آیا تو اسحاق ڈار صاحب کا فون آیا ایمبیسیڈر کے ذریعے جارڈن میں. تو میں نے ان کو فون پہ یہ بات بتائی کہ سب سے پہلے تو میں آپ کا اس پہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے شمع جنیجو سے اپنے آپ کو دور کر دیا. کہتے ہیں مجھے کوئی علم نہیں. تو یہ افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص نائب وزیر اعظم ہے, وزیر خارجہ ہے, اور براہ راست اس کی ذمہ داری ہے, اور وہ کہتے ہیں مجھے کوئی علم شمع جنیجو کا نہیں. نہیں. علم تو ان کو بھی نہیں تھا جو 7 تصویریں کھنچوا رہے تھے شام میں, پھر انہوں نے کہا کہ اب تو جانتے نہیں کون ہے. وزیر دفاع نے بھی کہا, اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو وزیر اعظم نے براہ راست وہاں پہ لائیں, اور یہ تو تقریر بھی لکھتی ہے, اور یہ تو سیکرٹ فائل تک رسائی بھی رکھتی ہے, اور یہ وہ خاتون ہے کہ جو منت ترلے نتنیاہو سے ملاقات کی کرتی ہے, اور مورل آرمی کہتی ہے جو اسرائیلی آکوپیشنل فورس ہے. تو آپ اس طرح کا, پھر آپ نے جو IIM انٹرنیشنل انویسٹیگیٹو امپارشل انویسٹیگیٹو میکینزم, جو آپ نے وہ ریزولوشن جو IC کی تھی اس سے آپ نے ہٹا دی, اس پہ امریکن جیوش کانگریس نے پریس ریلیز جاری کر کے پاکستان کی تعریف کی ہے, شکریہ ادا کیا ہے. پھر آپ ٹرمپ کی نوبل, آپ بھی نوبل پیس پرائز کی ریکمنڈیشن کرتے ہیں, نتنیاہو بھی کرتا ہے. ٹرمپ آپ کی بھی تعریف کرتا ہے, نتنیاہو کی بھی تعریف کرتا ہے. اس کے 20 نکاتی فارمولے کو, جو کہ دراصل ملت مظلومہ غزہ کی خریداری کا منصوبہ ہے, آپ اس کی تائید کرتے ہیں. آپ ابراہیم ایکارڈ کی گردان کرتے ہیں, آپ 2 اسٹیٹ سولوشن کی گردان کرتے ہیں, آپ ابھی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بن رہے ہیں, اور خود آپ کے وزراء, آپ کے انتہائی اہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کام ہوگا حماس کو غیر مسلح کرنا. تو جب اس طرح کے, تو آپ پھر دوسروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, فلسطین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. پھر آپ یہاں دیکھ لیں, یہاں آپ فلسطین کے جو آواز اٹھاتا ہے, یعنی مینیجڈ ایکٹیویٹی, ارینجڈ پروٹیسٹ, کہ کہاں ہوگا, کس وقت ہوگا, کتنی دیر کے لیے ہوگا, یہ پہلے سے آپ کے ساتھ طے کیا جائے. اس سب میں اہم یہ ہے کہ کون کر رہا ہے, کون کر رہا ہے, کون. ہر بندے کو اجازت نہیں ہے, آپ کے پسندیدہ بندے کی اجازت ہے. جو ناپسندیدہ لوگ ہیں ان کو بالکل اس بات کی اجازت نہیں ہے. تو یہ ہے وہ. اور پھر ابھی جو TLP کے ساتھ ہوا ہے, یہ حقیقت یہ ہے کہ قتل عام کیا ہے. آپ کیوں, اگر آپ سمجھتے کہ آپ نے نہیں کیا کچھ, تو آپ بنائیں, اس میں سپریم کورٹ بار کے کچھ لوگوں کو ڈال دیں, منتخب باڈی, کمیشن بنائے. آپ کچھ صحافیوں کو نیشنل لیول پہ ڈال دیں, آپ اپوزیشن اور حکومت کے ارکان کو قومی اسمبلی اور سینٹ سے اس میں ڈال دیں, اور آپ پنجاب حکومت کے لوگوں کو بھی ڈال دیں اس میں, اور آپ لوگوں کو کے سامنے حقائق لائیں. آپ چھپاتے کیوں ہیں, کیوں چھپاتے ہیں, کیوں آپ نے پوری میڈیا کا کے ذریعے سے اس کا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے, سینسرشپ عائد کی ہے اس کے اوپر. تو یہ افسوسناک ہے, انتہائی قابل مذمت ہیں. اور یہ ماڈریٹ کی اصطلاح, یعنی یہ مجھے پرویز مشرف یاد آ گئے. یہ اصطلاح تو پرویز مشرف کے کان میں امریکیوں نے پونکی تھی, اور وہ اس کا گردان جو ہے وہ کرتے تھے. کون ہے ماڈریٹ؟ ماڈریٹ وہ ہے جو آپ سے پوچھ کے بولے, ماڈریٹ وہ ہیں جو آپ کی تعریف کریں, اور ماڈریٹ وہ ہے جو حق اور سچ کے اوپر کمپرومائز ہو. یہ ماڈریٹ ہے جو ایکسیپٹیبل ہو ویسٹ کے لیے, جو ایکسیپٹیبل ہو آپ کے ایجنڈے کے لیے. تو یہ افسوسناک ہے, اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ مساجد اور ممبر و محراب کو قبضے میں لینے کا عمل شروع ہو گیا ہے. اور ہم اگر اس میں پڑھیں گے کہ یہ تو بریلوی ہے, اور یہ دیوبندی ہے, اور یہ اہل حدیث ہے, اور اس بنیاد پہ ہم ساتھ نہ دیں, تو آہستہ آہستہ یہ سب کی طرف جائے گا. اس لیے پوری قوم کو اس کے خلاف جو ہیں وہ اٹھ جانا چاہیے. جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جو فریڈم آف ایکسپریشن ہیں, اور جو فریڈم آف ایسوسیشن ہیں, اور جو فریڈم آف اسمبلی ہے, اس کو کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. سیٹ اپ کیسے اٹھے گی؟ قوم جو اٹھتے ہیں وہ اٹھا لیے جاتے ہیں پہلے. تو اب تو بہت لوگ ڈرے ہوئے ہیں, بلکہ آپ پر وہ سوشل میڈیا پہ لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں, مجھے بھی کئی لوگوں نے میسج لکھ کے بھیجے کہ بھائی ان کو سمجھائیں, یہ بچوں کو نہ ورگلائیں, نہ اکسائیں. وہ جو لڑکا ہے وہ بہرام, کیا نام ہے اس کا, بہرام جمیل بہرام, وہ اس کو, حالانکہ وہ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ حزب التحریر والا کوئی مسئلہ تھا اس کا, لیکن جو بھی تھا وہ اب لڑکے آپ لوگوں کی باتیں سن کے چارج ہو جاتے ہیں. ہم جیسے لڑکیاں چارج ہو جاتی ہیں, وہ نکل جاتے ہیں فلسطین کے چکر کے اندر, پھر وہ ڈنڈے بھی کھاتے ہیں, وہ آئسو گیس کی شیل بھی کھاتے ہیں. چلے اتنا بھی ٹھیک ہے, پھر ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو ایک
آدمی جو فلسطین کی آزادی کے لیے نکلا تھا وہ اپنی آزادی کے لیے اس کے گھر والے رو رہے ہیں. تو ایک چارج آپ پر یہ ہے کہ آپ ایسے احباب جو ہے نا وہ ایک نوجوان نسل کو ورگلا رہے ہیں, اور اس ورگلانے کے نتیجے میں وہ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں, وہ سائنس میں ترقی نہیں کرتے, وہ کوئی پرویز ہود بوائے جیسے بڑے سائنسدان نہیں بنتے, وہ ان مذہبی چکروں میں لگ کے اپنا فیوچر تباہ کر دیتے ہیں. نجم بھائی، ایک تو یہ جو حزب التحریر کی آپ نے بات کی ہے، جب کوئی بندہ فلسطین کی بات کرتا ہے اس کو یہ اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ تو ٹی ایل پی کے ساتھ تھا، یہ تو شدت پسند تھا، یہ تو پروسکرائب آرگنائزیشن کے ساتھ تھا، یہ تو حزب التحریر کے ساتھ تھا. اگر بالفرض و تقدیر وہ حزب التحریر کے ساتھ تھا بھی تو یہاں پہ قانون ہے نا، عدالت ہے، ایک پروسیس ہے. کیا حزب التحریر کا ساتھ دینے سے اس کے بنیادی حقوق معطل ہو جاتے ہیں؟ کیا حزب التحریر کا ساتھ دینے سے آپ کو یہ اجازت مل جاتی ہے کہ آپ ان کو جبری طور پر گمشدہ کریں؟ اور اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ یہ تو آپ کا بیان ہے کہ وہ حزب التحریر کے ساتھ، یہ تو آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ حزب التحریر کے ساتھ. جب آپ عدالت کو، جب آپ قانون کو، جب آپ ڈیو پروسیس کو وائلیٹ کر لیتے ہیں، بائی پاس کر لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انوسنٹ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ان کے جرائم کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ثابت نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ پاور کو حکومتی استعمال کر رہے ہیں اور جبری طور پر لوگوں کو غائب کر رہے ہیں. تو یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ الزامات ہیں. اور الزامات کے ان کے پاس ثبوت ہوتے تو یہ ڈیو پروسیس کو بائی پاس نہ کرتے، وائلیٹ نہ کرتے. اس لیے یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے. باقی جہاں تک یہ ہے کہ میں لوگوں کو بغاوت پر اکسا رہا ہوں تو یہ بات ٹھیک ہے. میں لوگوں کو اس گلے سڑے نظام سے بغاوت پر اکسا رہا ہوں. میں لوگوں کو اس گھٹن کے خلاف بغاوت پر اکسا رہا ہوں. میں لوگوں کو جو پاکستان کو ایک اوپن ایئر پریزن، ایک وسیع و عریض قید خانہ بنایا، اس کے خلاف بغاوت پر اکسا رہا ہوں. میں لوگوں کو، خصوصاً نوجوانوں کو جو پاکستان کو ایک پریشر کوکر بنایا ہے، ایک ولکینو بنایا جا رہا ہے، اس کے خلاف بغاوت پر اکسا رہا ہوں. اور یہ بغاوت پاکستان کے دستور ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں، جو کہ ایک جمہوری طریقے سے ملک حاصل ہوا ہے، یہاں پر فنڈامنٹل رائٹس میں، یہاں پر کانسٹیٹیوشن کو کمپرومائز کرنے میں، اس کے اوپر آپ خاموش نہ رہیں، آپ مصلحت کوشی کا شکار وہ نہ بنیں. اسی میں زندگی ہے. جس معاشرے میں مزاحمت نہیں ہوتی، جس معاشرے میں جدوجہد اور سٹرگل نہیں ہوتی، جس معاشرے کے اندر ظلم کے خلاف بغاوت اور مظلوم اور بے کس اور بے سہاروں کے سر پر دست شفقت رکھنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہوتا، وہ سروائیول نہیں کر سکتی. وہ مردہ معاشرے ہوتی ہے. جہاں قبرستان جیسے خاموشی ہوتی ہے اور جہاں کوئی بغاوت کا نعرہ بلند نہیں ہوتا، وہ معاشرے زندہ نہیں رہ سکتے. اس لیے ہمارے معاشروں کی زندگی یہ ہے کہ ہم بولیں، ہم آواز اٹھائیں، ہم مزاحمت کریں، اپنی حقوق کے اوپر کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہ کریں، ظلم کے خلاف کسی بھی صورت میں اپنی آواز کو خاموش نہ ہونے دیں، ظالم اور جابر کے سامنے کسی بھی صورت میں نہ جھکیں. یہی جدوجہد، یہی مزاحمت زندگی ہے. اور اس کی قیمت بھی ادا کریں ساتھ ساتھ. دیکھیں، قیمت تو آپ کو ادا کرنی ہوگی، اور یہی قیمت جو ہے، آپ دیکھیں، میں غزہ گیا یا یہاں جیلوں میں گیا، اور میرے ساتھ یہاں پہ مولانا خطیب الرحمان صاحب موجود ہیں. وہ بھی ہمارے ساتھ تیونس میں تک گئے تھے، فلوٹیلا میں، لیکن پھر کشتی میں سیٹس نہیں ملی، ہماری کشتیاں کم ہو گئی، اس کی وجہ سے وہ رہ گئے. تو میں نے ان سے بھی رخصت ہوتے ہوئے کہا تھا کہ بس دعا کریں کہ میں واپس نہ ہوں. اور میں نے آپ سے بھی کہا تھا، دیکھیں، یہ منزل میں لطف نہیں ہے، منزل پانے کی جدوجہد میں جو لطف ہے، اس میں جو مزہ ہے، اس کی قیمت ادا کرنے میں جو مزہ ہے، وہ منزل کے پانے میں بھی نہیں ہے. تو یہ جو انقلابی لوگ ہوتے ہیں، یہ جو زندہ لوگ ہوتے ہیں، یہ جو جدوجہد اور مزاحمت کے علامت اور استعارہ ہوتے ہیں لوگ، وہ اس قیمت ادا کرنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں اور اس سے لطف لیتے ہیں. جو اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. آپ ایسی باتیں کر کر کے ہمیں بھی ورگلا دیں گے اور ہم لوگ پتہ نہیں کسی اور چکر میں لگ جائیں گے. لیکن آپ پر ایک جو ہے الزام یہ بھی ہے کہ جو آپ نے استعفیٰ دیا ہے عین موقع پر، جب آپ ماشاء اللہ سے پوری دنیا میں بہت زیادہ پہچانے جانے لگے جماعت اسلامی سے، اور وہاں سے آپ نے نکل کے کہا کہ اڈیالہ سے لے کر یہ اسرائیل کے جیلوں تک
ہم مزاحمت جاری رکھیں گے. تو یہاں پر نا اس کو طرح طرح سے انٹرپریٹ کیا گیا. مجھے الطاف حسین صاحب کا زمانہ یاد آ گیا کہ جب وہ کوئی جملہ بولتے تھے اور پھر 90 والے الگ شرح کرتے تھے اس کی، اور اخبار والے الگ کرتے تھے، لوگ الگ کرتے تھے. تو آپ کی اس جملے کی بڑی شرح ہم نے دیکھی ہیں. اس کا کیا مطلب کیا تھا، یہ آپ خود بتائیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کی پارٹی پی ٹی آئی کو جوائن کرنے والے ہیں؟ دیکھیں وہ کہا جاتا ہے نا کہ شاعر جب کوئی شعر کہتا ہے تو لوگ اس کے 100 مطلب لیتے ہیں، اور بڑے کلام میں بھی یہی ہاں، ہوتا ہے. اور جو شعر کا مطلب ہوتا ہے وہ شاعر کے پیٹ میں ہوتا ہے. در بطن شاعر. ہاں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی شرحیں ہیں اس کو اجازت ہونی چاہیے کہ لوگ اس کی شرح کر سکیں. باقی جہاں تک پی ٹی آئی میں جانے کا تعلق ہے، میں کسی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں جا رہا. میں نے اپنی ایک پولیٹیکل سول سوسائٹی موومنٹ بنائی ہے، پاکستان رائٹس موومنٹ PRM، اور اس کے 3R اس کی بنیادی اہداف ہیں: رائٹس، ریزسٹنس، ریفارم. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ حقوق کا ہے. وہ حقوق جو پاکستان کے سبز کتاب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے پاکستان کے عوام کو دیے ہیں، فیڈریٹنگ یونٹس کو دیے ہیں، وہ کتاب سبز کتاب کے جس نے سب کے دائرہ کار، حدود کار متعین کیے ہیں، پارلیمنٹ کا، عدالت کا، فوج کا، اور سب اداروں کا، وہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو رائٹس کا اس وقت ایشو ہے. یہ جو جتنی بھی جنگ آپ دیکھ رہے ہیں، جی. ایک مافیا مسلط ہے، اس نے کارٹیل بنایا ہے ایک، اور اس نے پورے فیڈریٹنگ یونٹس کے بھی اور 24 کروڑ پاکستانیوں کے حقوق غصب کر لیے ہیں. ان کے اوپر مسلط ہے اور غصب کر لیے وہ حقوق. ان حقوق وہ پاکستان کے عوام کی بنیادی ڈیمانڈ ہے، اور وہی پاکستان کی مسائل کا حل ہے. اور دوسرا پھر اس کے لیے ریزسٹنس، صرف بات نہیں کرنا، ریزسٹنس. اور ریزسٹنس آپ کو پتہ ہے، کوئی بھی ریزسٹنس آپ کریں گے، یو ہیو ٹو پے دا پرائس. تو آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی. اور ریزسٹنس جوڈیشری میں، جوڈیشل فرنٹ پہ، میڈیا فرنٹ پہ، اور اسٹیٹس میں آپ، اور میڈیا میں. اور آپ تیار ہو جائیں. آپ دیکھیں نا، میری ٹرولنگ ہو رہی ہے، میرے کامنٹ باکس میں آپ دیکھیں، چلے جائیں تو آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا. میرے واٹس ایپ کو آپ دیکھ لیں تو میرے واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ڈائبٹیز ہو جائے گی. ہاں، تو یہ قیمت آپ کو ادا تو کرنی یہ جو ہوگی. آپ نے فورم بنایا سر، یہ پھر چینج کیسے لے کے آئیں گے؟ یہ الیکٹورل پالیٹکس میں آپ حصہ نہیں لیں گے کیا؟ دیکھیں، الیکٹورل پالیٹکس میں فی الحال ہمارا حصہ نہیں ہے. یعنی آپ بھی جو ہے جماعت اسلامی سے نکل کے ڈاکٹر سار صاحب جیسی تنظیم بنا رہے ہیں نہیں، فکری نوعیت کی؟ ڈاکٹر صاحب تو میں خیر وہ تو بہت بڑی شخصیت ہیں، ہمارے استاد ہیں. میں ابھی بھی ان کو پڑھتا ہوں، ان کو سنتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا شخص جو اپنے بعد از وفات اتنا پاورفل امپیکٹ ڈالے ذہنوں کے اوپر اور نوجوانوں کے اوپر، اور جو جغرافیے سے باہر بھی اس کی ایک طاقتور اثر جو ہے وہ غیر. تو میں کہاں، اور ڈاکٹر اسرار صاحب جیسے نہیں، ایک عظیم تو آپ دونوں میں شخصیت، مماثلت ہوگی ہاں، نا کہ جماعت لیکن اسلامی چھوڑنے کے بعد ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا اور آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. ہاں، لیکن میں ایک پولیٹیکل سٹرگل کرنا چاہتا ہوں. یہ پولیٹیکل سٹرگل ہے، اور یہ پولیٹیکل سٹرگل جو پولیٹیکل سول سوسائٹی موومنٹ، جو ایک نئی اصطلاح ہے کہ سول سوسائٹی موومنٹ عمومی طور پر اے پولیٹیکل ہوتی ہے، یہ ٹوٹل پولیٹیکل ہوگی. اور اس لیے کہ یہ پولیٹیکل مقاصد کے لیے، پولیٹیکل اہداف کے لیے، اور پالیٹکس کو ہی پاکستان کے مسائل کا حل میں سمجھتا ہوں. اور پارلیمنٹ کو عوام کے حقوق کا سب سے اہم مورچہ میں سمجھتا ہوں. میں پارلیمنٹ جاؤں گا، انتخابات میں حصہ لوں گا، کیسے لوں گا وہ پھر آگے جا کے ہم ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن فی الحال یہ ایک، انڈیپینڈنٹ آپ کی ہاں، جماعت ہوگی. فی الحال ایک پولیٹیکل سول سوسائٹی موومنٹ ہے. اور اس کے اور پھر ریفارم، کہ ہم نے اس ملک کو ریفارم کے لیے آلریڈی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا ایک پیکج موجود ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ایک متفقہ عمرانی معاہدہ ہے جس کے اوپر پوری قوم متحد ہے. ابھی کوئی عمرانی لفظ پکڑ لے گا آپ کا عمرانی معاہدے سے عمران ہمارے خان کے ساتھ، ہاں، ہے. عمران خان کے ساتھ جو میں ساتھ دیتا ہوں. یا ابھی اس دن میں کوئٹہ گیا اور ڈاکٹر مارنگ بلوچ سے ملنے کے لیے کوئٹہ جیل گیا، لیکن مجھے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. یا علی وزیر کے ساتھ میں کئی ملاقاتیں کر چکا ہوں، دوبارہ ملاقات کے لیے جاؤں گا. تو یہ اس لیے کہ ان کا میرٹ بنتا ہے، ان کا میرٹ بنتا ہے. اور اس وقت یہ ریاستی جبر کا شکار ہیں، اور یہ مظلوم ہیں، اور یہ اپنے عوام، اپنے زمین اور اپنے علاقے کا درد بیان کر رہے ہیں. ان کا جرم صرف یہ ہے
یہ آج تھوڑی سی اگر اپنی اینگل چینج کر لیں, اپنے الفاظ کا جو سمت ہے وہ ڈائریکشن ہے وہ چینج کر لیں, تو یہ ریاست کے بڑے لاڈلے بن جائیں گے, پیارے بن جائیں گے. یہ اس لیے کہ حقائق بیان کر رہے ہیں اور ان حق اور سچ کے بیان پر ان کو تعذیب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو یہ مظلوم ہے. میری ساری عمر اسی میں گزری ہے کہ میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. اور باقی یہ ہے کہ آپ نے جماعت کیوں ایسے موقع کے اوپر چھوڑ دی. آپ دیکھ لیں, میں ڈاکٹر عافیہ سے ملنے گیا, وہ میرے ایک پرسنل انیشیٹو تھا جی. اور اس کو بھی اس وقت جماعت نے آن نہیں کیا تھا. میں نے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے خلاف پوری قوم کو ایجوکیٹ کیا اور پورے پارلیمنٹ کو قائل کیا. یہ کہتے ہیں آپ کے اندر میں ہیں, تو میں اگر یہ بیان نہ کروں کہ میں ایک تحریک اور تنظیم اور اجتماعیت میں تھا اور اس کے باوجود اکیلے یہ کام کر رہا تھا, تو میں کا سیگا استعمال کرنے کے علاوہ کیا کروں. ہم کریں, آپ کو یاد, تو آپ تو نہیں تھے میرے ساتھ. لیکن سیٹ صاحب یہ بہت بڑا سوال ہے یہاں تو پہ یہ نا. بارکان کا ایشو جو کہ یعنی آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنا ظلم ہو رہا ہے کہ ایک خاتون ایک صوبائی وزیر اور سردار کے جیل میں اللہ کی کتاب پکڑ کے لوگوں کو بتاتی ہے کہ اس قرآن کے خاطر 7 سال سے میں اپنے 5 بچوں کے ساتھ جیل میں ہوں, مجھے نکالو. اور ہم اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں, اور ہم پھر اس کے اوپر تھڑپتے نہیں ہیں, حرکت میں نہیں آتے. تو یہ پھر آپ اس کے بعد یہ غزہ کی سچویشن دیکھ لیں. گزشتہ 2 سال سے میں جتنی دفعہ گرفتار ہوا ہوں, میری ضمانت کس نے کی ہے؟ میرے پیچھے کون آیا ہے؟ میرے لیے آواز کس نے اٹھائی ہے؟ خود یہی جو بچے میرے ساتھ تھے, جو وکلاء تھوڑے بہت میرے ساتھ تھے, جو لوگ تھوڑے بہت میرے ساتھ تھے, وہی لوگ تھے. اور آپ دیکھیں اگر میرے ساتھ کوئی نیشن وائڈ قوت اور طاقت ہوتی تو ریاست کو یہ ہمت کیسے ہوتی کہ وہ میرے اوپر ہاتھ ڈالے, میرے ساتھیوں کو قتل کرے, میرے ساتھیوں کو زخمی کریں. یہ کیسی مزاحمت ہے ان لوگوں کی کہ نہ ان کے اوپر کوئی FIR ہے, نہ یہ جیل جاتے ہیں, نہ ان کو کوئی مار پڑتی ہے, نہ ان کی کوئی ٹرولنگ ہوتی ہے, اور کہہ رہے ہیں مزاحمت. تو یہ تو دیکھیں نا. دیکھیں اس میں ابھی ایک سوال ہے, میں ایک چیز واضح یہ بھی کر دوں کہ میں ایک مذہبی آدمی ہوں, میں کوئی لبرل آدمی نہیں ہوں, آپ جانتے ہیں. اور جماعت اسلامی کو میں نے ووٹ بھی ڈالا ایک دفعہ, اور وہ حافظ نعیم صاحب جب وہ کیمپین شروع کی نا تو انہیں سے متاثر ہو کر. لیکن اب میں ایز اے ووٹر جس نے ایک دفعہ ووٹ ڈالا جماعت اسلامی کو, ایز اے ریلیجیس پرسن کے جو جماعت اسلامی کی طرف بہت ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, کیونکہ مولانا مودودی کی لیگیسی ہے. اور مولانا مودودی جیسا عالم کہاں ہمارے یہاں اتنا بڑا شخص پیدا ہوا کہ جس نے اپنی فکر کو عالمگیر بھی کیا اور اس کے جو ہے ایسے اثرات آئے. لیکن سر جب اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلسطین یہ ظلم, یہ تو بالکل ہی کہانی پلٹ گئی نا کہ آپ تو وہاں پر امیر نہیں ہیں, آپ تو ایک فرد کی ایسے سے کام کر رہے ہیں. اگر پوری جماعت آپ کا ساتھ نہیں دے رہی تو یہ اب ہم یہ کیسے آرگیومنٹ بائی کریں کہ سینیٹر مشتاق صاحب فلسطین کی بات کر رہے ہیں, وہ نکل کے دکھا رہے ہیں. جماعت اسلامی جب نکلتی ہے تو عمران خان سے پوچھتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹویٹ کیوں نہیں کر رہے ہڈیالہ میں بیٹھ کے. تو یہ کچھ سینس بن نہیں رہا نا کہ یہ سب ہو کیسے رہی ہے. دیکھیں اس میں فرق کرنا چاہیے. جماعت کے اندر اب بھی خیر ہے, جی وہ خیر کی قوت ہے, خیر اس میں غالب ہے. اور نیچے کی سطح پہ میں تسلسل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایسے مخلص کارکنان ہیں کہ جن کو دیکھ کے انسان کے آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے. ہم خود کارکن ہیں, لیڈنگ فرام دا فرنٹ, یہی ہم نے کیا ہے. ورنہ ایک بندہ 6 سال سینیٹر رہے اور 7 سال امیر صوبہ رہے اور وہ خود کشتی میں بیٹھے کہ میں خود غزہ جا رہا ہوں, ایسا نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہم کارکن ہیں. انٹرٹین میں نہیں کیا گیا, آپ نے بتایا کہ جب آپ جا رہے تھے مجھے روکا گیا, مجھے باقاعدہ روکا گیا, دروازے بند کر دیے گئے. جب ان سے میں مایوس ہو گیا تو میں نے الٹرنیٹ تلاش کیے اور ان الٹرنیٹس کے ذریعے سے میں گیا. اور پھر جب میں نے استعفیٰ دیا 19 تاریخ کو, یکم کو میری گرفتاری ہوئی, مجھے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا گیا کہ آپ کا استعفیٰ قبول نہیں ہے. تو بہرحال جماعت میں خیر ہے, جماعت کے اندر خیر غالب ہے. یہ چند لوگ ہیں, میں جماعت کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا. جماعت کے سسٹم ایک وحدانی سسٹم ہے, ڈسپلن پہ چلتا ہے, اس میں ایکسٹریم سینٹرلائزڈ نظام ہے. اور جو بندہ اوپر آتا ہے, نیچے اگر لوگ انریسٹ فیل کرتے بھی ہیں تو وہ اتنا کسا ہوا نظام ہے کہ وہ باہر نہیں نکل سکتے. پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں ایک حزبی جو ایک تعصب ہوتا ہے وہ ایسے انڈیل دیا جاتا ہے.
تربیت گاہوں کے ذریعے، پروگرامات کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، نعروں کے ذریعے، ایکٹیویٹیز کے ذریعے، کہ آپ جب اس بیریئر کو توڑیں گے نا تو یہ بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اور اس کے لیے بہت بڑی قوت اور انرجی چاہیے. تو جماعت کے اندر خیر ہیں، خیر اس میں غالب ہیں. یہ چند لوگ جو کی پوائنٹ پہ ہیں، مثلا جماعت کی آپ کو میں کہوں، جماعت کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ جماعت کے فیصلے کوئی شورا نہیں کرتی. شورا صرف ایک فلیور دیتی ہے. یعنی ہمارے ہاں جماعت اسلامی میں فیصلوں کا جو سٹرکچر ہے وہ یہ ہے کہ شورا میں ڈیبیٹ ہوتی ہے. اس ڈیبیٹ کی روشنی میں نظم خود اخذ کر لیتا ہے. اب یہ ان کے اوپر کہ وہ کس طرح تعبیر کرتے ہیں اس کی. اور شورا کا اجلاس بہت کم ہوتا ہے. اس کے اندر جس کو کہتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ میں کیٹیگوریکلی راسخ انداز سے جمع و منفی کی صورت میں کوئی فیصلے نہیں ہوتے. ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور اس ڈیبیٹ سے نظم خود اپنے فیصلے جو ہیں وہ کرتی ہیں. تو وہاں پہ سچ جو ڈیسیشن میکنگ ہے وہ کوئی شورا نہیں کرتی، وہ ایگزیکٹو کرتی ہے. جو امیر کے منصب پر ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. تو چند لوگ ہوتے ہیں جو یہ چیز کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جماعت، اس لیے تو اس انٹرنل ریفارم کی ضرورت ہے اس جماعت کی اپنے. اور اس میں جماعت گزشتہ 3 اشروں سے تو میں جماعت کی شوراؤں میں ہوں. جماعت کی شوراؤں میں خود اس کے اوپر بڑی تفصیلی ڈیبیٹ ہوتی آئی ہے. وہ خود اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. لیکن وہ جو دینی تحریکوں کے ساتھ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ وہ تقلیدی جامد کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور خود تقلیدی جامد کا شکار بن جاتے ہیں. یہی صورتحال اس وقت جو ہیں وہ جماعت کی بن گئی ہے. اور وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ آئین نو سے ڈرنا اور طرز کوہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں. تو یہ اس کٹن منزل اور کٹن دوراہے پر ہے اس وقت. تو میں جماعت کو اس میں مورد الزام نہیں ٹھہراتا. چند لوگ ہیں جو کی پوسٹ پہ ہیں، فیصلہ سازی کے اوپر ہے، ان کا ایشو ہے. دیکھیں یہ بات ہم کھل کے اس لیے کر سکتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جماعت پہ کوئی حملہ نہیں کریں گے، کوئی الزام نہیں لگائیں گے، بلکہ ہم تو جیسے ہمارے دوست ہیں، ہم ان کی خیر خواہی سوچتے ہوئے اپنی خیر خواہی کے لیے کہ بھئی ایک جماعت ہمارے یہاں اللہ اللہ کر کے ایسی ہے کہ جو اسلامی نظام کی ایک ایسی تعبیر رکھتی ہے کہ جو بہت مکمل ہے. مطلب مولانا مودودی نے جو نظام کے حوالے سے جو بات کہی ہے، جو فکر پیش کی ہے، وہ اتنی مکمل ہے کہ میں دیکھتا ہوں اکراس مسالک بھی جو لوگ اپنی فکر میں نظام کی بات کرتے ہیں، وہ سب مولانا مودودی کا ہی مستعار کام نظر آتا ہے. کوئی اوریجنل تھاٹ تو ہمیں اور جگہ نظر نہیں آتی. اب اس بات پہ بھی کوئی جو ہے ناراض نہ ہو جائے، لیکن یہ بالغ حقیقت ہے کہ مولانا مودودی نے بہت ایک جو نا کل بنا دیا ہے. ایک تو آپ نے مسئلہ نشاندہی کی اسٹرکچرنگ کی، لیکن اگر ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھیں برڈ آئی ویو میں، تو سوشل میڈیا پر جو ہمارے جماعت کے دوست ہیں، اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت پڑھی لکھی بات کرتے ہیں، بہت انٹلیکچوئل کنٹینٹ ان کا ہوتا ہے، رائٹ اپس کا ہوتا ہے، بڑے شائستہ طریقے سے وہ تنقید کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں. اکثریت ایسی ہے. لیکن پچھلے سابقہ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ نا ایک نئی جماعت کے اندر بھی ایک جماعت پیدا ہوئی ہے کہ جو باقاعدہ ٹرولنگ کرتی ہے، اور آپ کے حوالے سے بہت بدتمیزی کا جو ہے وہ معاملہ ہے. اور وہ ان اکاؤنٹس ہیں کہ جو ویریفائڈ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کوئی ٹرولنگ اکاؤنٹ دائیں بائیں کے نہیں ہے، کہ جماعت کے لوگوں کے ہیں. تو آپ چونکہ جماعت اسلامی میں اتنے سال رہے، کوئی ان کا احتساب کا عمل نہیں ہے اپنے لوگوں کے لیے کہ بھائی ایک آدمی اگر ایک وجہ سے الگ ہو گیا ہے تو شائستہ زبان میں بھی تنقید کی جا سکتی ہے، کہ اتنی زیادہ ٹرولنگ ہو رہی ہے اور کوئی اس پہ نوٹس نہیں لے جا رہا. دیکھیں 3 افراد ایسے ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ یہ آرکیٹیکٹ آف دا اسلامک رینیسانس ہیں: اقبال، مولانا مودودی رحمہ اللہ، اور سید قطب. جی. اور سید قطب کی جو کتاب ہے معالم فی الطریق، مائل سٹون، وہ ابھی تک میرے پسندیدہ کتابوں میں اور میری میز کے اوپر مستقل پڑی رہتی ہے. بار بار اس کو میں پڑھتا ہوں. تو یہ جو میں نے وہاں سے علیحدگی اختیار کی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں کہ یعنی یہ ایک عجیب تصور بن گئے جو مولانا مودودی کی فکر سے متصادم ہے. کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ اسلام جماعت میں بھی ہے اور جماعت سے باہر بھی ہے. اور مولانا مودودی رحمہ اللہ نے تو جو لوگ ان کی زندگی میں جماعت سے علیحدہ ہو گئے ان کو بہت ہی اچھے الفاظ میں یاد کرتے تھے. لیکن اب ایک عجیب دور آ گیا کہ آپ اگر جماعت چھوڑ دیں تو جیسے آپ نے اسلام بھی چھوڑ دیا اور انسانیت کے دائرے سے بھی نکل گئے. اور اس کا جو ایک ریفلیکشن ہے وہ آپ میرے کامنٹ باکس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور میں واٹس ایپ تو کسی کو نہیں دکھاتا اور پردہ ہی میں رہنے دیتا ہوں، لیکن جو واٹس ایپ پہ آتا ہے وہ اس سے بدرجہ بڑھ کر ہے جو فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر کامنٹ باکس میں ہوتا ہے. تو یہ
افسوسناک صورتحال ہے. اور یہ ایک فاشسٹ اپروچ ہے. ایک دینی جماعت اور تمام دینی جماعتوں کو میں کہتا ہوں وہ دین کے علمبردار ہوتے ہیں. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں انبیاء کا مشن، سیرت مبارکہ کی روشنی میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک نقوش پا پہ چل کر ایک متقی اور صالحین کا ایک گروہ تیار کرنا. اور پھر ہماری یہ صورتحال ہو کہ ہم بچوں کو، چھوٹے بچوں کو ان کے گروپس بنائیں سوشل میڈیا کے لیے اور ان سے کہیں کہ آپ ٹرولنگ کریں. اور باقاعدہ واٹس ایپ گروپس ہیں اور وہ ایسے ایسے الفاظ ان کے لیے، ایسے ایسے توہین آمیز جملے ان کے لیے استعمال کریں. تو یہ آپ اپنے آپ کو تو کے لیے تو مسئلہ پیدا کر رہے ہیں، لیکن آپ چونکہ اسلام کا نام لیتے ہیں، بالکل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک نقوش بالکل پا کی بات کرتے ہیں، سیرت مبارکہ کی بات کرتے ہیں، قرآنی اور انبیاء کے مشن کی بات کرتے ہیں، تو اس سے یہ پوری نئی نسل جو ہے وہ اسلام سے بھی دور ہو جاتی ہے، بالکل اسلام ایسے سے ہی. بھی دور ہو جاتی ہے. اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں نے ہمیشہ سے ان سے کہا ہے کہ دیکھیں، میں اب بھی دینی جماعتیں، میں اب بھی ساری دینی جماعتوں کی نہ صرف قدر کرتا ہوں بلکہ ان کے ساتھ جو دینی اسلام کی، پاکستان کی عوام کی خدمت کی کوئی گنجائش نکلتی ہے مکمل طور پر غیر مشروط ساتھ دوں گا. میرا مقصد اس جدوجہد سے پیٹ اور جیب نہیں ہے، عہدہ اور منصب نہیں ہے. میں تو ایک مشن کی خاطر جماعت میں تھا. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جماعت میری باپ دادا کی پارٹی نہیں تھی، میری مشن کی پارٹی تھی. میرے والد صاحب سیاست نہیں کرتے، میرے خاندان میں کوئی سیاست نہیں کرتا. میں اپنے خاندان میں واحد سیاستدان ہوں. اور میرے دادا جو تھے وہ کانگریس میں تھے، سرخ پوش تھے، بچہ خان کے ساتھی تھے، اور جدوجہد آزادی میں ان کے ساتھ کئی دفعہ جیل گئے تھے. تو یہ تو میری باپ دادا کی پارٹی نہیں تھی، یہ تو میری مشن کی پارٹی تھی. اور مشن کے راستے میں جب یہ رکاوٹ بنی تو میں نے اس کو چھوڑ دی، اور میں نے بڑی شائستگی کے ساتھ اس کو چھوڑ دی ہے. میں نے اس پہلے پروگرام میں جہاں اس کا اعلان کیا اس وقت بھی بڑی شائستگی کا. لیکن آپ اگر اس طرح الزامات لگائیں گے، آپ فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر کامنٹ باکس میں یہ کریں گے، اور آپ جو ہیں وہ میری واٹس ایپ کے اوپر اس طرح، تو دیکھیں میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس کے اوپر صبر دے، اور میں صبر بھی کرتا ہوں. لیکن آپ کے بارے میں ایک اچھا تاثر یہ نہیں بنتا. اچھا، یہ صرف مسئلہ جماعت اسلامی تک نہیں ہے، مطلب یہ ہم دیکھتے ہیں ہمارا عمومی رویہ یہی ہے. مگر جب ہم خالصتاً مذہبی لوگوں کو اس قسم کی بدتمیزی میں ملوث دیکھتے ہیں تو بہت دکھ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم یہ ملی نا کہ بھائی تم نے دل چیر کے دیکھا تھا. وہ صحابی رسول نے وہ جو کلمہ پڑھنے والے کو بھی قتل کیا، تو وہ کہا کہ وہ تو اس لیے کلمہ پڑھ رہا تھا کہ اس کو تلوار کا خوف تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہو گیا لوگوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص انداز تھا کہ جب وہ اپنی ناراضی کا اظہار کرتے ہیں. آپ نے تو عمر گزار دی ایک مذہبی جماعت کے اندر، اور آپ جتنا کچھ جانتے ہیں، ظاہر ہے ہم تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں جانتے. تو یہ جو کنڈیشننگ ہماری کیسے ہوئی کہ اگر ایک آدمی سے اتنا قرب کا تعلق، محبت کا اظہار، اور اس نے اپنی عصبیت بدلنے کا اعلان کیا یا جو ایک راستہ جدا کیا، تو اس تمام لحاظ کے پردے، شرم کے پردے گر جاتے ہیں، وہ نشتر نکل آتے ہیں، وہ بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے. پھر ہم سے بچے پوچھتے ہیں کہ یار جب ہم سیکولر جماعتوں میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر تو ہمیں اس درجے کی بدتمیزی نظر نہیں آتی، کیونکہ پی ٹی آئی پر ایک خاص قسم کا الزام لگاتے ہیں. تو یہ سر مذہبی لوگوں میں ہم مطلب کیونکہ ہم بھی مذہبی لوگ ہیں نا، اگر میں کوئی ایک ایسا آدمی ہوتا کہ جو خدا نخواستہ مذہب کے حوالے سے اچھی رائے نہیں رکھتا تو پھر تو میری گرفت بنتی تھی. اب تو چونکہ ہم اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے اندر ایسا کیا مسئلہ ہے کہ ہم ہر حد پار کرنے پر آ جاتے ہیں، ہر بہتان لگانے پہ آ جاتے ہیں، کسی الزام سے جو ہے وہ گریز نہیں کرتے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، بالکل درست ہے. اور میں پھر یہی کہوں گا کہ لوگوں کو، یعنی جو جس مقصد کے لیے، جس مشن کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اور یہ بات بالکل آپ نے ٹھیک کی کہ آپ نے تو اپنا پلیٹ فارم بدل لیا نا. میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں جو مشن تھا وہ نس ہے. انقیم الدین لیظہرہ علی الدین کلہ ویکون الدین کلہ للہ وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ. یہ تو مشن ہے ہمارا، اور یہ ابھی بھی مشن ہے، ابھی بھی مشن ہے. اور اسی مشن کی خاطر ہم جی رہے ہیں، اور اسی مشن کے راستے میں موت کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ سے. تو مشن تو ہم نے نہیں چھوڑا. جو تنظیم ہے، آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے، ہیت ہے، وہ تو تدبیر ہے.
وہ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ حضرت سرہندی رحمہ اللہ کی تدبیر ایک تھی، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی تدبیر دوسری تھی، شاہ اسماعیل رحمہ اللہ کی تدبیر تیسری تھی، اسیران مالٹا اور اسیران کالا پانی، اللہ ان کی درجات بلند کریں، ان کی تدبیر چوتھی تھی، اور مولانا مودودی رحمہ اللہ کی ایک اور تدبیر تھی. تو یہ تو زمانے اور حالات کے مطابق تدبیر بدلتی ہے، اور ایک وقت میں کئی تدبیریں ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ یہ اجتہاد ہے اور یہ انسان کی اپنی عقل اور سوچ، اور سب کو اس کا اجر ملے گا. لیکن اس میں جو چیز پیش نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کا کام کرو گے اس کا ساتھ دیں گے، اس کو دیوار نہیں بنائیں گے، اس کو حجاب نہیں بنائیں گے، اس کو رکاوٹ نہیں بنائیں گے، اس کو عصبیت کا اور دوری کا اور نفرت کا ذریعہ نہیں بنائیں گے، بلکہ جو بھی حق کی بات کرے، سچ کی بات کرے، نیکی اور بر کی بات کرے، اس کا ساتھ دیں گے. جو ظلم اور عدوان ہے اس کے مقابلے میں کڑے ہوں گے. بس یہ چیز ہونی چاہیے. باقی تو یہ ایک تدبیر ہے. تو جو نس ہے، وہ مشن ہے، وہ مقصد ہے، وہ نصب العین ہے، وہ الحمدللہ وہ قائم ہے. یہ تربیت جو ہے دینی جماعتوں کو اپنے کارکنان کی کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ، مولانا مودودی رحمہ اللہ نے خود کہا کہ جماعت اسلامی روایتی معنوں میں اور روایتی الفاظ میں کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے. یہ ایک پلیٹ فارم ہے امت مسلمہ کے لیے، دین کے کام کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے. جو بھی دین کا کام کرنا چاہے، جو بھی دین کے کام میں کوئی حصہ ڈالنا چاہے، اس کے لیے پلیٹ فارم حاضر. آپ نے اس کے گرد ایک دائرہ کھینچ دیا، ایک شیل کھینچ دیا، ایک خول کھینچ دیا، آپ نے اس کو ایک پارٹی بنا لی، ایک گروہ بنا لیا، ایک فرقہ بنا لیا، آپ نے اس میں اندر ایک حزبی تعصب بھر دیا. تو یہ درست نہیں ہے. جماعت اسلامی امت کی امانت ہے اور دینی اسلام کی جدوجہد کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے، اور یہی اس کی سوچ جو ہے اور فکر ہونی چاہیے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس سے دین کی خدمت نہیں ہو رہی، بلکہ جس طرح آپ نے کہا کہ جو نئی نسل ہے وہ جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو ان کے اندر ایک بیزاری پیدا ہو جاتی ہے، ان کے اندر ایک دوری پیدا ہو جاتی ہے، جو بہرحال اسلام کے لیے اور دین کے مستقبل کے لیے یہ کوئی نیک شگون پاکستان میں نہیں ہے. اچھا سر، جماعت اسلامی کو یہ تو چلے کریڈٹ آتا ہے کہ اب ہمیں یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ ریاست نے جتنا اسپیس دیا ہوا ہے اس میں تو وہ آ کر غزہ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، فلسطین کے لیے بات کر رہے ہیں، بڑے مارچ بھی نکال رہے ہیں. لیکن اگر ہم عمومی طور پر اپنا جو دینی طبقہ، مذہبی طبقہ دیکھیں تو مسجد میں دعا تو ہوتی ہے فلسطین کے لیے، اور وہ سب باتیں تقریر میں بھی ہم سن لیتے ہیں، کچھ کو رونا بھی آ جاتا ہے، کچھ کو افسوس بھی ہو جاتا ہے اور منہ بھی بنا لیتے ہیں ہم بہت افسردہ سے. لیکن اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ مذہبی طبقے کا بس کام تقریر اور دعا کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. دنیا بھر میں ہم نے اتنے بڑے بڑے مارچز دیکھے، آسٹریلیا میں کتنا بڑا مارچ ہوا، لندن میں کتنا بڑا مارچ ہوا. ٹھیک ہے ریاست یہاں پر تشدد کر رہی ہے، اسپیس نہیں دے رہی، لوگوں کو سڑک پہ نہیں آنے دے رہی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے مطلب جماعت اسلامی کو ہم چھوڑ دیتے نا کہ وہ تو ایک طرف بات ہو گئی، کہ عمومی جو مذہبی طبقہ ہے ہمارا، اس نے اتنی کوئی آرگنائزیشن کی کوشش بھی نہیں کی، وہ اسپیس کلیم کرنے کی بھی کوشش نہیں کی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال نوجوانوں کے ذہن میں ہے کہ ہماری مسجد والے ہمیں بتا تو بہت کچھ رہے ہیں، لیکن وہ فلسطین تو پھر سینیٹر مشتاق صاحب ہی جاتے ہیں کہ جو کہ نہ علامہ ہے نہ مولانا ہے. دیکھیں، جہاد کا فتویٰ تمام متفقہ طور پر مسالک سے آ گیا، اور اس کا اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں اعلان بھی ہو گیا. اب جہاد کا فتویٰ جب انہوں نے دے دیا کہ غزہ اور فلسطین کے حالات کے تناظر میں مسلم حکمرانوں اور مسلم عساکر کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے، اور جو اس جہاد کے اوپر لبیک نہیں کہے گا وہ عند اللہ گنہگار ہو. اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، اس کے بعد خاموشی ہے. ہمارے مذہبی پروگراموں کا ہمیں لنگر ہوتا ہے، وہ لنگر ہوا. پھر یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی تعریفیں ہو رہی ہے کہ جس نے شرم الشیخ میں آنے سے پہلے اسرائیل کے پارلیمنٹ سے خطاب کیا اور اس نے کہا کہ بگر اسرائیل کا میں نے آپ سے وعدہ کیا اور یہ ہوگا. یہ لفظ ہے بگر اسرائیل. بگر اسرائیل کیا ہے؟ حرمین شریف ہے. بگر اینڈ بیٹر. اچھا، پھر وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جتنا اسلحہ، جس قسم کا اسلحہ، جس مقدار میں اسلحہ مانگا، میں نے فوراً اس سے زیادہ فراہم کیا، اگرچہ مجھے وہ بوم پسند نہیں تھے لیکن میں نے وہ دیے. آپ اندازہ کر لیں. وہ ٹیسٹ کیے، اس سے پہلے ٹیسٹ بھی نہیں کیے تھے. آپ اس کو نوبیل پیس پرائز دے رہے ہیں، آپ اس کو جینون فرد سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں فیلڈ مارشل کے بارے میں ونڈرفل گائے،
وہ کہتے ہیں فیورٹ فیلڈ مارشل. یہ تو بات ٹھیک ہے نا. اور آپ کے وزیر اعظم اس کی وہ تعریفیں کر رہا ہے کہ تعریف وہ کر رہا ہے اور 24 کروڑ پاکستانیوں کے سر جو ہیں وہ شرم سے جھک جاتے ہیں. کوئی ریسپانس نہیں آتا اس کے اوپر. نہیں، وہ محمد حنیف صاحب جو کالم لکھتے BBC میں، کہا تھا یہ تعریف نہیں تھی، یہ آرٹ تھا، یہ ایک فن پارا تھا، یہ میوزیم میں رکھا جائے گا. وہ تو حنیف صاحب کی وہ جو آرٹیکل تھا وہ خود ایک فن پارا تھا، وہ خود ایک آرٹ تھا کہ جس انداز سے انہوں نے ایک عام پاکستانی کی احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے اسے قلم کے ذریعے کاغذ کے اوپر منتقل کر دیا تھا، وہ کمال کا تھا. بہرحال اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات ہو رہی ہے، ابراہم اکارڈ کی بات ہو رہی ہے، ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کی بات ہو رہی ہے، ہم خاموش ہیں. جینوسائیڈ جاری ہے، فل سکیل جینوسائیڈ جاری ہے. اگر 22 سالہ سویڈن کی گریٹا ایک فلوٹیلا ترتیب دے سکتی ہے تو ہماری دینی جماعتیں کیوں ترتیب نہیں دے سکتی فلوٹیلا؟ ہماری سیاسی جماعتیں کیوں ترتیب نہیں دے سکتی فلوٹیلا؟ نٹی چٹی کے پل پہ کھڑے ہو جائیں آ کے، یہ تو کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ مطلب ادھر ہی کھڑے ہوتے ہیں، کہیں تینٹی ہے، لیاری ندی ہے، یہیں پہ کھڑے ہو جائیں لوگ. تو یہاں بھی نہیں ہوئے. یہ وہ چیز تھی جو میں ان سے کہہ رہا تھا، اور میرے سب سے ملاقاتوں میں بھی، جلسوں میں بھی، فیس ٹو فیس میٹنگز میں بھی نہیں سر، لگتا ہے کیا ہے، لیکن یہ بات کہی ہے. آپ بتائیں گے تو مجھے بتا ساری بات، لیکن آپ دل کی بات بتائیں نا، یہ کیوں، مسئلہ کیا ہے ہم لوگوں کے اندر. میں آتا ہوں اس کے. دیکھیں، میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک کام کریں، آپ کم از کم امریکی ایمبیسی کے اوپر ایک اوپن اینڈڈ دھرنا جو لیگل رائٹ آف پروٹیسٹ ہے، جو پیسفل ہو، نان وائلنٹ ہو، آرگنائز. TLP نے اناؤنس کیا، دیکھیں کیا ہوا ان کا. دیکھیں یہی تو ایشو ہے. اب اچھا، TLP نے جب اناؤنس کیا، وہ نکلے، وہ نہ لاہور میں تھے نہ اسلام آباد میں تھے، وہ مرید کے میں تھے. مرید کے کی کوئی اسٹریٹجک اہمیت نہیں ہے وہاں، کوئی ڈپلومیٹک انکلیو نہیں ہے وہاں، کوئی اسٹریٹجک یا کوئی ایسی سینسیٹیو چیزیں نہیں ہیں. آپ نے وہاں پہ ان کے قتل عام کر دیا. ان کے پاس اتنا جدید اسلحہ تھا. وہ ڈان کی جو آج خبر کا میں ذکر کرتا شروع میں، کہ انہوں نے فرمایا کہ اتنا جدید اسلحہ تھا جو سیکیورٹی داروں کے پاس نہیں ہے. اچھا، تو اس سے کیا ہوا؟ وہ جدید اسلحہ کہاں گیا؟ وہ کیوں؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کمیشن کیوں نہیں بناتے؟ وہ اسلحہ لوگوں کو دکھا دیں. اگر آپ کہتے ہیں کوئی صرف 4 لوگ شہید ہو گئے، اگر 4 لوگ بھی آپ نے قتل کیا، اجازت آپ کو کس نے دی ہے؟ 4 کو تو آپ مانتے ہیں نا، تو باقیوں کے لیے آپ کمیشن بنائیں، لے جائیں لوگوں کو. لیکن آپ نہیں لے جائیں گے، کبھی نہیں لے جائیں گے، اس لیے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور آپ نے ایک ظلم عظیم اور جرم عظیم وہاں TLP کے اوپر کیا ہے. تو آپ اوپن اینڈڈ دھرنا دیں، نہیں دے رہے. 2 سال سے میں ابھی جب تیونس میں تھا تو ہم سی پورٹ کی طرف جا رہے تھے، تو مجھے راستے میں جو ہمارے میزبان تھے انہوں نے بتایا کہ یہ بلڈنگ امریکی ایمبیسی ہے، اور یہاں گزشتہ 2 سال میں ہر ہفتے ایک دن ہم بطور احتجاج بیٹھتے ہیں. ہمارے ہاں تو آپ امریکی ایمبیسی کا نام لیں تو آپ گھر سے اٹھا دیے جاتے ہیں، آرٹیکل 6 لگ گیا، آپ کے اوپر دہشت گردی کا اور اینٹی اسٹیٹ کا مقدمہ دائر کر دیا جاتا ہے. تو یہ دینی جماعتوں کو کرنا چاہیے. اور میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ایک حزبی ایشو ہے، پارٹی اور گروہی ایشو ہے، آپ لوگ اکٹھے نہ ہوں، آپ سب اپنے اپنے پارٹی کے جھنڈے تلے، اپنے اپنے لیڈر کی قیادت میں آئیں، لیکن آئیں امریکی ایمبیسی کی طرف. ایک ایسا ملک جو دنیا میں اینٹی امریکن نیشن کے طور پر مشہور ہے، وہاں 2 سال لائیو اسٹریمنگ جینوسائیڈ کے باوجود امریکی ایمبیسی کے اوپر کوئی نہیں بیٹھ سکتا، کوئی نہیں بیٹھنے کی ہمت کرتا. تو میں کہتا ہوں آپ لوگ سرگرمیاں کر رہے ہیں مینیجڈ، ارینجڈ، اجازت کے ساتھ، تاکہ کتارسس ہو، لیکن آپ مزاحمت نہیں کریں. جو آپ نے یورپ کی بات کی وہ مزاحمت ہے، اور اس مزاحمت کا ثبوت کیا ہے؟ 127 سال کے بعد برطانیہ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر رہا ہے. اس مزاحمت کا ثبوت کیا ہے؟ اس مزاحمت کا ثبوت یہ ہے کہ یہ پہلی فلوٹیلا تھی کہ جس میں امریکی اور جرمن ایمبیسڈرز جیل میں آ گئے ہمارے ساتھ ملنے کے لیے. اس مزاحمت کا ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھیں اٹلی کے اندر، آپ دیکھیں اسپین کے اندر، آپ دیکھیں جرمنی کے اندر، آپ دیکھیں فرانس کے اندر کتنی طاقتور بائیکاٹ کی کیمپین چل رہی ہے، اور ان کے ریجیمز جو فائننسر ہیں، جو سپلائرز ہیں، وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ اپنا سٹانس فلسطین کے حوالے سے تبدیل کر لیں. فرانس فلسطین کو تسلیم کر رہا ہے. اسپین کے وزیر اعظم کہتے ہیں
یہ جو پیس ڈیل ہے یہ تو ایک چھوٹا سا قدم تھا. اصل ہدف ہمارے دو ہیں. اسپین کا وزیر اعظم نمبر 1 جینوسائیڈ کے مرتکبین کو کیفر کردار تک پہنچانا, اور فریڈم آف پیلسٹائن. یہ کسی مسلم ملک کے سربراہ نے نہیں کہا, یہ ہے مزاحمت. مزاحمت اثر ڈالتی ہے, امپیکٹ ڈالتی ہے. مزاحمت حکومتی پالیسیوں کو تبدیل کرتی ہے. مزاحمت ریاست کے رخ کو تبدیل کرتا ہے. یہاں مزاحمت نہیں ہو رہا, یہاں سرگرمیاں ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے آج ریاست بڑی تیزی کے ساتھ اندھادھند رفتار سے اسرائیل کے ڈائریکشن میں جا رہا ہے, امریکہ کے ڈائریکشن میں جا رہا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس, اس کا حصہ پاکستان بن رہا ہے, جس کی قیادت ٹونی بلیئر کرے گا, جو منصوبہ ہے امریکہ کا, اور جس کا مقصد ہے غزہ کو کنٹرول کرنا. اور ہمارے نیشنل ٹی وی پر حکومت کے نمائندے کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کراس بارڈر ٹیررزم کو روکے گا اور حماس کو غیر مسلح کرے گا. حماس کو غیر مسلح کرو گے, اسرائیل کو بھی غیر مسلح کر لو گے کیا؟ اگر آپ حماس کو غیر مسلح کر رہے ہیں تو پھر انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ اسرائیل کو بھی غیر مسلح کریں. تو یہاں تک یہ بات پہنچ گئی, اور یہ 2-3 دنوں سے یہ ایشو چل رہا ہے. لیکن میں نہیں دیکھ رہا, اگر میں غلطی پر ہوں تو آپ میری تصحیح کر لیں, کہ ابھی تک کسی سیاسی, کسی دینی جماعت نے کھل کر اس کی مخالفت کی ہو اور اس کے سامنے. کیسے کریں گے سر؟ اس کو ایک ڈر کا, ایک خوف کا تو ماحول سب کے لیے ہے. تو یہ آپ کے حوالے سے ایک عجیب تھیوری بھی میں نے پڑھی کہ آپ جو نا خود ایک اسٹیٹ کے نمائندے ہیں جو ہمارے کتھارسس کے لیے ساری باتیں کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ کو کوئی نہیں اٹھاتا. حالانکہ آپ اڈیالہ میں جیل وغیرہ میں گئے, تو اتنی بہادری جو آپ مظاہرہ کرتے تو آپ کو فن نہیں آتے؟ دیکھیں, بہادری نہیں ہے. جبران ناصر صاحب کے پاس گئے نا, اب ان کے لیے بھی تھیوری چلتی تھی یہ خود جو ہے وہ انہی کے آدمی ہے, یہ خالی جو ہے وہ ڈرامہ کر رہے ہیں سب کے ساتھ. یہ فرض کی ایک جس کے ایک پکار ہے. اور میں تو اڈیالہ سے اسرائیل کے جیلوں تک, جیلوں ہی میں رہا ہوں. کراس بارڈر جیل دیکھا. ہاں, اڈیالہ سے اسرائیل کے جیلوں تک جیلوں میں رہا ہوں. اور تھریٹس ہوتے ہیں, بہت تھریٹس ہوتے ہیں. وہ آپ ہی کے پروگرام میں احمد جاوید صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کریں اور آپ اس کی قیمت ادا نہ کریں. جی, تو اس کی قیمت ادا کرنا ہوتی وہ ہے. آپ کے لیے بعض اوقات واضح ہوتا ہے, بعض اوقات لوگ اس کا بیان کرتے ہیں, بعض اوقات بیان نہیں کرتے, لیکن آپ کو کرنا. لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ دیکھیں, آزادی اور حریت اس کا تقاضا ہے کہ آپ مزاحمت کریں, آپ جدوجہد کریں. یہ زندگی کی علامت ہے, یہ زندہ ہونے کی علامت ہے. اسی کے اندر لطف ہے, اسی کے اندر مزہ ہے. یہی حقیقی جو ایسڈ ہے آپ کا, یہ جذبہ, یہ امنگ, یہ تڑپ, یہ جدوجہد, یہ مزاحمت. اس لیے کسی خوف کی بنیاد پر اور کسی ڈر کی بنیاد پر جب آپ جھک جاتے ہیں تو نمن تیرا نتن, پھر کچھ نہیں بچتا. اچھا, ایک متبادل بیانیہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مقدمے کی صورت میں, کہ تو آپ کا جو مقدمہ ہے تو ہم نے بہت تفصیل سے سنا. متبادل بیانیہ یہ ہے کہ یہ سارا جو کام تھا یہ حماس نے شروع کیا 7 اکتوبر کا حملہ کر کے. گو کہ ٹھیک ہے وہ پہلے سے 47 سے 48 سے جب سے فلسطین بنا 48 سے تو مسئلہ چل ہی رہا تھا. تو نہ یہ فلسطین حماس حملہ کرتا بیوقوفانہ اور یہ جو غلیلیں اٹھا کے حملہ کر دیا, اس اڑتی ہوئی سائیکلیں لے کے چلے گئے, وہ ایک ڈیو کو للکارا, اس نے آ کے جو ہے ایسی تیسی پھیر دی سب کی, اور 90,000 سے زیادہ بچے شہید ہوئے. اس دوران بھی حماس کو سمجھایا جاتا رہا کہ بھائی آپ سرنڈر کر دیں اور غیر مسلح ہو جائیں, تو یہ بچے, یہ بڑے بوڑھے جو شہید ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ, یہ کام رک جائے گا. تو یہ سب کیا درا حماس کا ہے. اس کی نتیجے میں جو ہم مسلمان ہیں بہت جذباتی ہیں اور اپنے جذبات میں آگے بڑھ کے اپنی ریاستوں کو بھی پریشان کر رہے ہیں, جبکہ ہماری ریاستیں بھی یہی چاہتی ہے کہ فلسطین میں امن ہو جائے. جیسا کہ ابھی محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کل کہ جو دنیا تو خوشی منا رہی ہے کہ غزہ کے اندر امن ہو رہا ہے, اور یہاں پہ جو انتہا پسند شر پسند لوگ ہیں وہ پھر ابھی بھی احتجاج کی بات کر رہے ہیں. تو کبھی آپ اس متبادل بیانیے پہ غور کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہی ٹھیک ہے, ہم ان کی طرف ہی آ جائیں؟ دیکھیں, 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس متبادل بیانیے میں کوئی جان نہیں ہے, اور یہ ایک عذر لنگ ہے جو کہ بدتر از گناہ ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں, حماس نے 2 سال یہ غیر معمولی مزاحمت کی جو کہ انبیلیویبل ہے, انبیلیویبل. امریکہ, یورپ, بھارت, اسرائیل, جدید ترین ہتھیار جو پہلی مرتبہ آزمائے گئے, 10 ایٹم بموں کے برابر بارود, وہ کڑے ہیں, وہ ڈٹے ہیں. تو حماس کے ساتھ جو آخری سروے ہوا ہے اس میں
جو پہلے تو ان کا ارادہ تھا نا کہ مائنس حماس غزہ، جو آخری سروے ہوا ہے تو غزہ کے تمام عوام اس فارمولے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ مائنس حماس غزہ. آج بھی غزہ کے عوام حماس کے ساتھ ہے. تو یہ حماس کا فیصلہ نہیں ہوا، یہ غزہ کا فیصلہ ہوا. اور غزہ لیٹمس ٹیسٹ ہے، غزہ فرقان ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ غزہ رمز الغزہ، وہ عزت کی علامت ہے. آزادی، حریت، زندگی، حیات وہ غزہ کے اندر ہے. تو اس لیے یہ فیصلہ حماس کا نہیں تھا. جو لوگ حماس کو سامنے کر کے آج مجھے ایک حکومت کے ترجمان ایک دینی شخصیت نے کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر حماس غیر مسلح نہیں ہوگی تو پھر حماس فلسطین کا TLP ہوگا اور اس کا بھی TLP جیسا حشر ہوگا. آپ اندازہ کر لیں، ایک وفاقی حکومت کے دینی ترجمان نے حماس کے بارے میں یہ الفاظ بولے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات کس ڈائریکشن میں ہیں. تو یہ غزہ کا مسئلہ فیصلہ تھا، فلسطینیوں کا فیصلہ تھا. حماس اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے والا، تنفیذ کرنے والے تھے. نمبر 1. نہیں سر، اس میں ایک سوال ہے نا کہ غزہ زندگی کی علامت 90,000 سے زیادہ لوگ وہاں شہید ہو گئے. تو یہ شاعرانہ بات لگتی ہے، یہ عقل تسلیم نہیں کرتی نا کہ ایک جگہ کچھ تو خون بہا دیا اور ایک نسل کو برباد کر دیا اور اس پہ بھی ہم نعرہ لگائیں کہ زندگی کی علامت ہے. اچھا پھر آپ یہ دیکھ لیں، آپ اس کو ایک اور دیکھ لیں. روس نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا، 60 لاکھ لوگ مہاجر ہو کے پاکستان آ گئے اور کچھ ایران چلے گئے. امریکہ نے پھر اس کے بعد 22 سال بعد افغانستان کے اوپر حملہ کیا، پھر 40 لاکھ لوگ پاکستان آ گئے. وہ لوگ جو غزہ کے اندر ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو امریکن نیشنلٹی دیتے ہیں، کاروبار اور گھر دیتے ہیں، یورپین نیشنلٹی دیتے ہیں، کاروبار اور گھر دیتے ہیں، سینائی ڈیزرٹ میں شہر بساتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، بیروت میں شہر بساتے ہیں، لبنان میں گھر دیتے ہیں، جارڈن میں شہر بساتے ہیں، گھر دیتے ہیں، کاروبار دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں. وہ کیوں نہیں جا رہے؟ یہ واحد ایک جگہ ہے کہ دیکھیں جہاں بھی جنگ ہوتی ہے، یوکرین میں بھی جنگ ہے. یوکرین کے لوگ کہاں گئے؟ پورے یورپ میں مہاجر ہو گئے، ہے نا. غزہ کے لوگ مہاجر کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ایک یونیک ایک فینومینا ہے. اسی لیے یہ شاعرانہ، آپ کو لگتا ہے کہ اگر ان کو یہ کرامت ہے، کہ یہ سب ایک کو معجزے کی طرح کا ہے. یہ اس لیے نہیں چاہتے کہ یہ وہ کمٹمنٹ ہے. لوگ اپنے بچوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ہونا برداشت کرتے ہیں، ارض برکت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگ گزشتہ 2 سال سے جس کے اوپر ICJ ICC یونائٹڈ نیشن متفق ہے، جینوسائیڈ ہے، سرٹیفائیڈ کمپریہنسو جینوسائیڈ ہے، اس کے باوجود حماس کے خلاف بغاوت نہیں کرتے کہ تم نے ہمارے اوپر یہ سب مسلط کیا ہے. 100% حماس کے ساتھ ہے، مائنس حماس غزہ کو قبول نہیں کرتے. یہ وہ چیزیں حقائق ہیں جس کو سمجھنا چاہیے دنیا کو. تو ایک چیز تو یہ. دوسری یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں امن آنا چاہیے، اور 80 سال تو اس کا انتظار کیا نا. OIC بنی ہی اس لیے تھی کہ یہ فلسطین کو آزاد کرے، اور فلسطین ہی OIC کی جو بنیاد بنی تھی بننے کی، قیام کی. انہوں نے کیا مسلم ممالک نے کیا روزانہ کی بنیاد پر 200-300 لوگ تو شہید ہو رہے تھے، اور وہ ایک پرماننٹ نقبہ میں تھے، ایک پرماننٹ کیٹاسٹرافی، ایک ڈیزاسٹر اس کے اندر تھے گزشتہ 80 سال سے. اور پھر طوفان الاقصی سے کچھ عرصہ پہلے اگر آپ ریکال کریں تو ٹرمپ نے اسرائیل کا دارالحکومت تل ابیب سے القدس شریف منتقل کر دیا. ٹرمپ واحد حکمران ہے جس کو پاکستان کے حکمران نوبیل پیس پرائز ریکمینڈ کر رہے ہیں، اور بار بار ریکمینڈ کر رہے ہیں. امریکی تاریخ میں پہلا صدر ہے جس نے اسرائیل کے دارالحکومت کو تل ابیب سے القدس شریف منتقل کر دیا اور اپنا سفارت خانہ وہاں منتقل کر دیا. اور پھر ابراہم اکارڈ کے موقع کے اوپر اسرائیل کے وزیر اعظم، امریکہ کے صدر نے یہ کہا
کہ اب مسلم ممالک کی ایک لائن لگ جائے گی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ فلسطین کو نظر انداز کر دیا، فلسطین کا سودا ہو گیا، مائنس فلسطین اسرائیل کے ساتھ۔ ابراہم اکارڈ کیا ہے؟ ابراہم اکارڈ میں ایک ایسی فلسطینی ریاست جس کے حدود واضح نہیں ہوں گے، جس کی فوج نہیں ہوگی، جس اپنی ویزا جو اپنے ایئرپورٹ نہیں رکھے گا، جو اپنی سیکیورٹی جس کے نہیں ہوگی، جس کو ایک میونسپلٹی جتنے اختیارات حاصل ہوں گے، اور جس کو کسی بھی وقت اسرائیل ہڑپ کر سکتا ہے۔ کراچی کی لوکل گورنمنٹ ہو گئی، اس سے بھی گئی گزری، آپ دیکھیں اس سے گئی گزری میں اس لیے کہتا ہوں کہ ویسٹ بینک، اس میں 1270 اسرائیلی فوج کے چیک پوسٹ ہیں، ہر گاؤں، ہر چھوٹی بڑی آبادی کی ایگزٹ انٹری گیٹ ہے۔ یہاں تو 1270 چیک پوسٹیں نہیں ہوں گی نا، وہ برائے نام ہی عملاً ان کے قبضے میں، تو وہ ہو رہا تھا ابراہم اکارڈ۔ ان کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا، عالم اسلام نے ان کو بلا دیا تھا، عالم اسلام نے ان کو نظر انداز کر کے ان کے اوپر پاؤں رکھ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے راستے پر چل پڑے تھے۔ ان کے ساتھ اور کوئی راستہ، کوئی آپشن ہی نہیں تھا، وہ ختم ہو رہے تھے، وہ قتل ہو رہے تھے، القدس شریف ہاتھ سے نکل رہا تھا، فلسطین اسرائیل کے قبضے میں مکمل طور پر مسلم حکمرانوں کی تائید سے جا رہا تھا۔ تو انہوں نے ایک آخری اٹیمپٹ کر لی، اخلاص تھا ان کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ آج یورپ ان کے ساتھ کھڑا ہے، پاسپا مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے۔ گریٹا 22 سال کی بچی، وہ کہتی ہے کہ اگر میں 100 کلو آٹا غزہ پہنچاؤں اور اس جدوجہد میں میری جان چلی جائے تو میں سمجھوں گی کہ ٹھکانے لگ گیا۔ آپ نہیں اٹھیں گے، اللہ کچھ اور کو اٹھا لے گا۔ یقین کریں میرے ساتھ جو ویسٹرن کنٹریز کے پارٹیسپینٹ تھے سیل میں اور اس کشتیوں میں، وہ زیادہ کمیٹڈ ہیں مسلم عوام سے، فلسطین کے حوالے سے بہت زیادہ کمیٹڈ ہیں۔ اس وقت تو OIC کے ممبر کنٹریز کے بجائے یورپین کنٹریز کھل کر فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن سر ہونا تو ابراہیم اکارڈ ہی ہے نا، نظر آ رہا ہے، اور ہمیں تو مطلب نظر یہ آتا ہے کہ ابراہیم اکارڈ بھی ہوگا، پاکستانی فوج پیس کمیشن کا حصہ بن کے غزہ بھی اترے گی، اور ہم اسرائیل کو تسلیم بھی کریں گے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا، ان کا تو 80 سال ہم نے انتظار کر لیا۔ 80 سال سے تو فلسطین ختم ہو رہا ہے، شرنک ہو رہا ہے، اسرائیل ایکسپینڈ ہو رہا ہے۔ 80 سال سے تو یہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں، ڈپلومیٹک ریلیشن، ٹریڈ ریلیشن۔ 80 سال سے تو یہ ترکی بھی تو یہی کر رہا ہے نا، دیکھیں ترکی اتنا بڑا جو ہے بالکل ملک ہے، ترکی سے مجھے بالکل شکوے ہیں، سعودیہ ترکی بھی سے یہی مجھے چاہتا ہے۔ گلے ہیں۔ ترکی کو جو رول کا، سعودی عرب تو ہے ہی وہ، لیکن ترکی اردوغان سے توقعات زیادہ تھی، ان کو بہت کچھ کرنا چاہیے تھا، وہ بہت کچھ کر سکتے تھے، ان کو کرنے کی بہت زیادہ گنجائش ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں جو لوگ یہ فلسفہ جھاڑتے ہیں نا، نہیں، وہ فلسفہ نہیں جھاڑ رہے، وہ ایک حقیقت پسندی پر بھی بات کر رہے ہیں نا، کہ مسلم دنیا حکمران سب ادھر ہی نظر آتے ہیں کہ بھائی اسرائیل کو مان کے اب معاملات بہتر کرو، آپ جیسے کچھ لوگ ہی ناراض پیچھے رہ گئے۔ ہاں، تو یہ اگر فرض کریں حقیقت پسندی ہے، اور جس دن آپ نے فلسطین سے اپنے اصولی موقف سے دستبردار ہو گئے، اسی دن آپ کے کشمیر کے اوپر اصولی موقف ختم ہو گیا۔ آپ نے دراصل کشمیر کے اوپر انڈیا کا جو موقف ہے وہ تسلیم کر لیا، اس لیے کہ یہ دو آئیڈینٹیکل ایشو ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسرائیل کی ہیجمنی اور انڈیا کی ہیجمنی کو تسلیم کر لیا، اور آپ ایک باجگزار ریاست ہیں، آپ سیٹلائٹ اسٹیٹ ہیں، اب آپ غلام ہیں، باقاعدہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ آپ غلام ہیں، اور آپ نے باقاعدہ استعمار کے زیر سایہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو یہ اس کو امت مسلمہ تسلیم نہیں کرے گی۔ اس پر ہمارے وہ جو انٹلیکچوئل ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا ہی ہے کہ ہم ایک نیم خود مختار ریاست ہیں، اور جو استعمار ہے یا اس کو ہم مغرب کہیں، ان کو فاتحین کہیں، ان کی دی ہوئی آزادی کے زیر اثر ہم پل رہے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی ہمیں آزادی دی ہوئی ہے، تو فلسطین کو بھی تھوڑی سی آزادی لینے دیں۔ مطلب ہم اپنی ریاستوں کے اندر جو آزادی مغرب سے لے کر یا فاتحین سے لے کر انجوائے کر رہے ہیں، فلسطین کو بھی اتنا تو حق دینا کہ اتنی آزادی وہ بھی انجوائے کریں۔ ایک تو فلسطین کو یہ جو تھوڑی آزادی ہے یہ بھی نہیں ملنے والی، اس لیے کہ ایک طرف یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف ابھی ایک ہفتہ پہلے اسرائیلی پارلیمنٹ نے ویسٹ بینک کو ضم کرنے کا قانون پاس کر لیا۔ ہاں، اس کے بعد پھر وہ امریکہ کا آیا بھی، لیکن وہ تو اب ٹرمپ کتنا قابل اعتماد ہیں،
دنیا کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اور اپنی ایک فیس سیونگ کے لیے اس نے سیکرٹری خارجہ کو بھیج دیا اس کے بعد. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عملاً امریکہ اور اسرائیل ایک پیج پر ہوتے ہیں. اچھا، میں وقتی طور پر آپ کچھ کی چیزیں آگے. گفتگو سن کے نا اپنے آپ کو اس کوفے والے ایک شخص کی طرح محسوس کر رہا ہوں جس کا دل تو امام کے ساتھ ہے لیکن تلوار نکالنے کی ہمت نہیں ہو رہی. ہاں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ابھی آپ تلوار نہ نکالیں, وہ کم از کم دل جو آپ کا حضرت امام حسین کے آ، ساتھ ہیں تو زبان بھی امام حسین کے وہ ساتھ کر لو. وہ تلوار کی آ، نوبت نہیں آئے گی, صرف زبان اور قدم سے آپ وہ کریں تو اس کے نتیجے میں بھی اتنی بڑی تبدیلی آئے گی کہ تلوار نکالنے کی نوبت ہی نہ آ وہ سکے. حسن نثار صاحب کا بڑا اچھا شعر ہے وہ، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، ہوں. میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. تو اچھا. تو ہماری لگتا ہی ہے کہ مسلمان اس وقت جو ہے وہ لشکر یزید میں ہی ہے. لیکن بہرحال جو ہمارے صاحبان علم ہیں، جو صاحبان عقل ہیں، وہ ہمیں یہی سمجھاتے ہیں کہ بھئی لڑنا ورنا چھوڑو اور جو ہے اچھے انسانوں کی طرح، مہذب انسانوں کی طرح دنیا میں وقت گزارنا سیکھو. آپ نے کچھ مہذب انسانوں کے ساتھ وقت کشتی پہ گزارا اور یہ فلسطین یہ جیل میں بھی گزارا. بس اس پر ہم پوڈ کاسٹ کا اختتام بھی کریں گے. گریٹا کے حوالے سے ہمیں جاننے کی بڑی خواہش ہے کیونکہ وہ ایک ایسی آئیکن ہے کہ جس نے دنیا کو بہت متاثر کیا، پہلے اپنے کلائمیٹ ایکشن کے حوالے سے یا فلسطین کے حوالے سے. پھر ہم نے دیکھا کہ جب اس نے یہ فلسطین کے کاز پر آواز اٹھائی تو میڈیا نے کیسے اس کو ڈچ کیا اور وہاں کی بہت سے سول سوسائٹی کے اداروں نے اس کو چھوڑ دیا. تو اس کے باوجود اتنا حوصلہ اتنی کم عمری میں کیسے پیدا ہوا؟ اور ہم تو فلسطین کے مسئلے کو ایمانی تناظر میں ہی زیادہ تر دیکھتے ہیں. تو اس کے اندر ایسی کیا آپ نے پیشن دیکھا کہ کیا کازز تھے کہ جس نے اس کو اتنا مجبور کیا کہ وہ اتنا بڑا قدم لے، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ؟ ہاں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو ویسٹ کا اجتماعی ضمیر ہے اس کے اندر اب یہ احساس جرم اور احساس ندامت بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ ہم نے فلسطین کے ساتھ بہت ظلم کیا, ہماری ریجیمز نے, ہم نے مراد ہماری ریجیمز نے. اور 1948 کے اندر جو 200 ممالک سے زائنس کو جمع کر کے وہاں ان لوگوں کو اپنے ملک سے نکال کر فلسطینیوں کو 200 ممالک میں بکھیر دیا, یہ ایک جرم عظیم, یہ ایک ظلم عظیم ہم نے کیا. یہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ احساس ندامت, یہ احساس جرم, یہ احساس شرمندگی یورپ کے اجتماعی ضمیر کے اندر, جرمنی کے علاوہ جرمنی میں بھی مطلب عوام کی تحت عوام میں تو ہے. یعنی میں یورپ کا اجتماعی ضمیر جب کہتا ہوں تو اس سے مراد میری یورپ کے عوام ہوتی ہیں, ریجیمز نہیں. کیونکہ جرمنی میں بڑے عجیب ہم نے مناظر دیکھے جس طرح سے بروٹل وائلنس ہوا ہے مظاہرین پہ, ہاں, وہ بھی ایک لوگوں عجیب کو داستان ہے. زخمی کیا ہے, خون بہ رہا ہے ان کے چہرے سے, ان کے منہ سے خون بہ رہا ہے, اتنا مارا ہے لوگوں کو, اور وہ فلسطین کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں. تو یہ ہے, اور یہ اتنی شدت کے ساتھ بڑھ رہا ہے کہ چونکہ یورپ کی نظام تعلیم اور ان کے ماحول اور ان کے معاشرت کی وجہ سے وہاں ایک آزاد فکری ہے اور ایک آزاد خیالی ہے, تو وہ جس بات کے اوپر یکسو ہو جائیں اس کے اوپر پھر ڈٹ جاتے ہیں, اس کے اوپر پھر ڈٹ جاتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ایک اور سٹائل ہے, وہ سٹائل یہ ہے کہ یورپ کے عوام اسٹیٹ افیئرز میں مداخلت نہیں کرتے, حکومت کی پالیسیوں میں وہ اپنی ایک زندگی گزارتے ہیں, لطف اٹھاتے ہیں اپنی زندگی سے, اپنی زندگیوں میں مگن ہوتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ریاست کے معاملات میں اور حکومت کے معاملات میں باہر نکلیں اور مداخلت کریں. لیکن جس معاملے پہ باہر نکلیں اور مداخلت کریں وہ بہت کم ہوتا ہے, لیکن جب نکلیں پھر اس کو چینج کے بغیر نہیں رہتے. یہ ایک ہسٹری ہے ان کی. اب آپ یہی مسئلہ فلسطین کا, ایک احساس ندامت جو مجھے لگ رہا ہے ان کے اجتماعی ضمیر میں ہے اور بڑی شدت کے ساتھ وہ بڑھ رہا ہے, نمبر 1. دوسرا, ان کی جو ایک آزاد فکری اور آزاد خیالی کی وجہ سے ایک مزاج ہے کہ وہ ریاست کو خلاف جب نکلے لاجیکل بنیاد پر تو اس کو بدل کر رکھتے ہیں اور ڈٹ جاتے ہیں. یہ جو ان دونوں کی وجہ سے یورپ کے عوام اس وقت ایک ڈیٹرنس ہے فلسطین کے لیے, ایک ہیومن شیلڈ ہے فلسطین کے لیے. اور وہ سوشل میڈیا پہ آپ اندازہ کر لیں, میرے ساتھ تیونس میں تھے, کوئی بھی چیز خریدتے تھے اپنا موبائل نکال کے ایپ میں سے دیکھ لیتے تھے کہ یہ بائیکاٹ لسٹ میں ہے یا نہیں ہے. اتنا, اور آپ کے سامنے اگر کوئی ایسی چیز پڑی ہو جو بائیکاٹ کی لسٹ میں ہے, اتنے ناراض ہوتے تھے اس پہ. یعنی جس کو کہتا ہے شدت پسندی, فلسطین کے لیے ان کے اندر ایک شدت پسندی آ گئی ہے. اور آپ الفاظ, گریٹا کے الفاظ آپ دیکھ لیں, ان کے ماڈریٹ کلیرکس نہیں ہوتے جن کو مسجدیں دے دیں وہ. ہاں, گریٹا کے الفاظ آپ دیکھ لیں, جب وہ تھیاگو کی, گریٹا کی, کہ جب وہ ذکر کرتے تھے فلوٹیلا کی تو کہتے تھے کہ یہ اینٹی ریشسٹ, اینٹی اپارتھیڈ, اینٹی سیٹلر,
اینٹی زائن موو ہے. آپ اندازہ کر لیں, صحیح. آپ اندازہ کر لینا, یہ بہت بڑی ایک ایز اے پرسن کیسی ہے گریٹا؟ آپ کی ملاقاتیں رہی؟ ہاں میری ملاقاتیں رہی ہیں. بہت سادہ سی بچی ہے اور بڑی جس کو کہتے ہیں نا کلیئرٹی آف مائنڈ, چیزوں کے بارے میں بہت واضح ہے کہ یورپ کا جو کیپٹلسٹ نظام ہے, جو استحصالی نظام ہے, جس طریقے سے وہ دنیا کی انوائرمنٹ کو تباہ کر رہا ہے, جس طرح وہ دنیا کی اکانومی کو قبضے میں لے چکا ہے, جس طرح وہ دنیا میں جنگوں کی آگ کو بڑھکا کے معصوم اور محکوم قوموں کا استحصال کر رہا ہے, بڑی کلیئرٹی آف مائنڈ, بہت زیادہ. اللہ کرے ہمارے بچوں میں بھی آئے, کیونکہ ہاں, ہم بہت کنفیوز میں ہیں انشاءاللہ ایز اے ان کو جنریشن. پاکستان لا رہا ہوں. ہاں بہت سے پاکستان آئے گی, وہ بھی آئے گا, تھیاگو بھی آئے گا, مانڈلا منڈیلا میرے ساتھ ایک سن سل میں رہا, اچھا آپ اندازہ کر لیں. وہ جو بھی ہماری لیڈرشپ میں گرینڈ سن ہے نیلسن منڈیلا کے, اور بالکل جب وہ بولتا ہے تو اس میں جھلک آتی ہے نیلسن منڈیلا کی, اور وزڈم جو ہے اس کے اندر. چلے اللہ کرے ایسے لوگ اب آئے. دیکھیں یہ سارے لوگ فلسطین کے محافظین ہیں, یہ سارے لوگ 2-3 ہزار کلومیٹر کا سفر انہوں نے سمندر میں کیا, یہ سارے لوگ اسرائیلی ٹارچر سیلوں کے اندر رہے. آپ نے اقبال کی شعر پڑھ رہے تھے, مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے اقبال کا, کہ اگر ہو عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی, نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق. کافر و زندیق, تو یہ بالکل ان کی عملی تفسیر ہے لوگ. اچھا, آپ نے سفر تو اپنا یقیناً بہت سے پوڈ کاسٹ میں سنایا اور ناظرین دیکھ بھی رہے ہوں گے. میں یہ چاہتا کہ کوئی ایسی بات بتائیں جو آپ نے کہیں نہیں بتائی, کہ جیسے کبھی وہ رات کو جیل میں بند کیا ہوا ہے, اور ہم نے سنا کہ بھوک ہڑتال بھی آپ نے کی, اور وہاں پہ کافی آپ کے ساتھ جو ہے وہ سختی کا معاملہ بھی رہا. تو کس طرح سے اپنے آپ کو کمپوز رکھتے تھے ایسی تنہائی کے اندر کہ ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں, کھانا بھی نہیں کھا رہے, کتے بھی بھونک رہے, خوف کی فضا بھی ہے؟ وہ ایک ایسا واقعہ تھا, تھوڑا سا ہنسی مذاق والا بھی ہے. میرے ساتھ ٹیونیزین تھے, تو وہ ایک کیپٹن بھی تیونس کا تھا جو کشتی کا, اور اس کے علاوہ 2 ٹیونیزین اور بھی تھے. تو وہ ایک لفظ بولتے تھے عربی کا, اور وہ بڑے ینگ انتھوزیسٹک نوجوان تھے, اور وہ زور سے بولتے تھے, اور گانے کی صورت میں اور نعرے کی صورت میں. مجھے عربی نہیں آتی تھی, تو جب کئی دن یہ ہوا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو وہ تینوں کیپٹن اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ خوب ہنسنے لگے. تو پھر کیپٹن نے مجھے بتایا کہ یہ, اور نتنیاہو کا لفظ بھی استعمال کرتے تھے, نتنیاہو کا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ دا موسٹ بیڈ ورڈس ان عربک فار نتنیاہو. تو لیکن مجھے ان کی جو لفظی معنی وہ نہیں بتائے, تو میرے بھی زبان پہ چڑھ گیا. میں نے وہ سیکھ لیا. تو ایسا ہوا کہ جب ہم سیل میں بند ہو گئے تو وہ 10 کمرے ایک طرف تھے, 10 دوسری طرف, درمیان میں 30 فٹ کا ایک برآمدہ تھا, اور وہ بھی کھلا تھا, اس کے اوپر موٹی سی جال لگی ہوئی تھی, اس کے اوپر وہ چلتے رہتے تھے. ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جس میں ایک پلیٹ اندر جا سکتی تھی, بہت موٹے لوہے کے جو ہیں وہ دروازے تھے. تو ہم اس جو سوراخ جو پلیٹ کے لیے انہوں نے رکھی تھی اندر کرنے کے لیے, اسی میں ہم منہ رکھ کے زور سے بولتے تھے, تو یہی ہماری کمیونیکیشن ہوتی تھی سب سے, کہ بھائی کیا ہو رہا ہے, تو یہی کمیونیکیشن ہوتی. تو ان کو, وہ دور سیل میں تھے, ان کو پتہ چل گیا کہ سینیٹر, وہ مجھے سینیٹور کہتے تھے, کہ سینیٹور جو ہے وہ 11 نمبر سیل میں ہے, اور یہ کوئی 5ویں نمبر پہ تھے, یعنی ہمارے وہ اس قطار میں تھے, میں اس قطار میں. تو وہاں سے وہ سینیٹور. تو میں یہاں سے آواز دے رہا تھا, تو ان کا جب وہ مجھے آواز دیتے تھے, اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کہیں کہ زور سے وہ لفظ بولو. تو میں یہاں سے وہ لفظ بول لیتا تھا آخر میں نتنیاہو, اس کے اوپر پورے عرب ہنستے تھے پورے. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ بہت بڑی گالی ہے نتنیاہو کے لیے. یعنی وہ جو عربوں کی حج پڑھنے کی روایت ہے, آپ لوگوں نے اسرائیل کی جیلوں میں بھی زندہ رکھا اس کو. تو وہ ہم جو وہاں پہ رہتے تھے نا, تو اس طرح کی وہ کر کے لوگوں کو ریلیکس کرنے کے لیے, اس لیے کہ بہت ہنگر اسٹرائک بھی تھا, اور 20 دن کا سفر جو تھا نا, سی سکنس ہو جاتی ہے, اس میں الٹیاں اور آتی ہیں. 20 دن میں ایک وقت کا کھانا کھانا, وہ کھانا بھی ڈرائی فروٹ, کھجور, بسکٹ, یا ٹوسٹ کے اوپر جیم لگا کے. صرف 2 دن ہم نے اپنے لیے سالن پکایا تھا. پھر یہ ہے کہ وہ جب انٹرسیپشن ہو گئی تو 30 گھنٹے ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا, وہ بڑا وہ تھا. بہرحال اپنے اثرات ہوتے ہیں, تو اس میں تھوڑا سا ریلیکس رکھنے کے لیے. پھر کچھ لوگ ہمارے سیلوں میں بیمار تھے, ان کی بیماری کو دیکھ کے بھی پریشانی ہوتی تھی, ان کو میڈیکیشن بھی ان کی نہیں ہو رہی تھی. تو ہم پھر اس طرح کی وہ کر کے نا ایک دوسرے کو ہنساتے تھے. پھر جو سب سے آپ کو پتہ ہے طاقتور چیز تھی ایک اور, وہ تھی زینب الغزالی کی
وہ جو شاعری ہے, نظم ہے, سید قطب جب جیل میں تھا ان کے لیے انہوں نے اخی, وہ جو اخی کا یار, وہ جب وہ عرب پڑھتے تھے نا, ترجمہ بھی ہاں میں نے پڑھا ہے, وہ جب وہ عرب پڑھتے تھے, یقین کریں مجھے تو اس کا مفہوم سمجھ آتا تھا, اس لیے کہ میں نے کئی دفعہ اس کو سنا پڑھا, وہ خود میرے پسندیدہ اس میں, وہ ہمیں قوت دیتے تھی یار, جیسے یہ تو ہمارے لیے لکھی گئی ہے. تو اسی طرح کی چیزوں سے ایک دوسرے کو حوصلہ بڑھاتے آپ کو تھے. بچپن میں کیا ایسٹروناٹ بننے کا شوق تھا؟ کیونکہ جو جتنی ٹریننگ مارس پہ جانے کے لیے, چاند پہ جانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے کہ کم کھانا ہے اور اتنی مصیبتوں سے گزرنا ہے, تو میرے خیال سے آپ نے چاند کا ہی سفر کیا ہے جو 20 دن کشتی میں گزارے. اور پھر مطلب کبھی ایسا ہوا کہ خوف کا کوئی لمحہ آیا اور اس کے اندر پھر آپ کو ایک کوئی مایوسی سی محسوس ہوئی ہو کہ پتہ نہیں ہے کتنے دن رکھ لیں؟ کیونکہ یہاں پر جو ہم باتیں سن رہے تھے تو بڑی وہ پریشان کن باتیں آپ کے حوالے سے وہاں سے ہمیں مل رہی تھیں. دیکھیں, ایک تو نیچرلی اللہ تعالیٰ نے میری یہ عادتیں اس طرح بنی, مثلا چینی میں چھوڑ چکا ہوں 15-16 سال سے. پھر یہ ہے کہ ایک وقت میں کھانا کھاتا ہوں, دو وقت کھاؤں تو پھر میرے اوپر بوجھ بنتا ہے. تو میں رات کھانا کھاتا ہوں, صبح ناشتہ نہیں ہوتا, دوپہر کا کھانا نہیں ہوتا, ویسے کوئی بسکٹ وغیرہ مل جائے چائے کے ساتھ یا وہ آپ کھا نے بھی لیتا ہوں. کچھ نہیں کھایا ہاں, لیکن یہ بسکٹ بھی نہیں کہ چائے پی لی میں نے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ خود کم کھانے کا پورا دن بندہ تنگ نہیں کرتا ہے. جب آپ کو کھانے کی عادت ہوتی ہے 3 ٹائم نا, تو وہ جب وقت آ جاتا ہے اور آپ کو کھانا نہیں ملتا تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں, مضطرب ہو جاتے ہیں, اور آپ ایک جنجلاہٹ اور ایک سائیکولوجیکل اس کا ایک ایفیکٹ جو ہے وہ بندے کے اوپر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو مجھے اس طرح کی عادت آج دی ہے. آپ کے اڈیالے میں بھی ٹریننگ ہوئی ہوئی تھی. ہاں, تو ایک تو یہ ایک نیچرلی وہ ہو گیا ہے. دوسری بات یہ کہ خوف تھا, یہاں سے تھا, جیسے جیسے ہم قریب ہوتے جا رہے تھے اطمینان آنے لگا. یہ بڑی عجیب کہ یہاں سے تھا, اسی لیے یہ وصیت لکھ کے گیا تھا, معاملات سب ختم کر لیے تھے کہ وہاں پہنچنا بھی مشکل ہے اور واپس آنا تو ناممکن ہے. تو ایک خوف یہاں سے تو تھا, انسان ہے, فطرت ہے خوف. لیکن جیسے جیسے قریب ہوتے گئے وہ خوف, وہ ڈر, وہ عدم اطمینان, وہ اضطراب, وہ ایک اطمینان کے اندر, ایک سکون کے اندر, وہ ایک روحانی لطف کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہوتا جا رہا تھا. تو وہ کوئی ایسی چیز وہاں پھر نہیں تھی. میں نے آپ کے بارے میں ایک مضمون لکھا ہوا بھی تھا کہ آپ جین زی کے اس وقت ہیرو ہیں, اور ہم بہت سے بومرز پر اعتراض کرتے تھے, ہماری پچھلی نسل نے ہمیں بہت برباد کیا اور غلط روایتیں چھوڑی. تو الحمدللہ آپ کی صورت میں وہ میرے خیال سے سب کا ہی آپ نے وہ ایک فرض کفایہ ادا کر دیا, نہ صرف امت مسلمہ کے لیے بلکہ جو ہماری امت بومرز ہیں جن سے جین زی والوں کو بڑی شکایتیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور مجھے آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ آپ قیدی نمبر 11 آپ کے لیے لکھنا چاہیے, کیونکہ آپ ہم اپنے ویسے سیل کو 911 کہتے تھے. 9 نمبر بلاک میں 11 نمبر سیل, اور 911 کو ٹربل میکرز کہتے تھے. ہم بہت زیادہ شور کرتے تھے, ہر 3 دن ہنگر اسٹرائک بھی ہم نے کیا تھا. ہاں, تو جیل میں بھی بیک بینچرز تھا نہیں, وہ تو بیک بینچر مشہور ہوتا نا, پیچھے تنگ کرنے میں کلاس کو اور شور مچانے میں, شہزادے. تو نہیں ویسے آپ کی بڑی ہمت ہے, اللہ تعالیٰ اتنی اس کو قبول تکلیف کرے, کو. اسے آزادی فلسطین کا ذریعہ بنائے. نہیں, میں دیکھنے والوں کے لیے اس میں ایک بڑا پیغام ہے کہ اپنی تکلیف کو جب انسان ایبسرڈائز کر لیتا ہے نا, اس کے اندر ہیومر پیدا کر لے, اس کے اندر ذرا سے ایک لطف پیدا کر لے, تو وہ ذرا تکلیف میں کمی کا احساس ہوتا ہے. اور ہم یہیں پہ پوڈ کاسٹ میں نا کوشش کرتے ہیں ذرا ہلکی پھلکی بات کرنے کی, کیونکہ اگر ہم اپنی حالات کو حقیقت پسندی کی نگاہ سے دیکھیں تو ایک دن بھی زندہ رہنا مشکل لگتا ہے اس سماج میں, دنیا میں. تو ذرا سا جو ہے وہ ہلکا پھلکا بھی لائف کو کرنا چاہیے, کیونکہ جو حالات ہیں وہ تو سر اسی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پر جو ہمارے دانشور اور ہمارے حقیقت پسند جو پریگمیٹک اپروچ والے لوگ بات کرتے ہیں. لیکن آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کے امید بھی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت میں رکھے, اور جو بھی آپ کے فیوچر وینچرز ہیں اللہ اس میں آپ کو کامیاب کرے. اور جو ناقدین ہیں ان کو اتنی سمجھ ضرور دے کہ جو ہے نقد ہے وہ بہت تمیز اور شائستہ طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. کریں, ضرور کریں, اس لیے کہ اس سے ادر سائڈ آف دا پکچر ہمیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے, لیکن تہذیب, دلیل اور لاجک کی بنیاد. بہت شکریہ آپ کی آمد کا, اور بہت شکریہ ان لوگوں نے پوڈ کاسٹ دیکھا. یقیناً کچھ باتیں تو بری لگی ہوں گی, اور کچھ باتیں بلکہ بری لگنی بھی چاہیے. تو جب باتیں بری لگتی ہیں تو پھر کنورسیشن آگے بڑھتی ہے. تھینک یو, جزاک اللہ خیر.